سلیم یار سامنے دیکھ۔ کیا ہے سامنے؟ یار وہ سفید کپڑوں والی، ہاں تو پھر کیا؟ سلیم نے سوالیہ نظروں سے سلطان کی طرف دیکھا۔ الف و لت 6 آج رات بہت حسین گزرنے والی ہے۔ اچھا وہ کیسے؟ کیا آج رات لام الف لت 6 چھوٹی یہ ٹے نہیں جیم الف لت 6 چھوٹی یہ گی؟ اور سلطان کا دل کیا کہ سلیم کے اس سوال پر اس کی گردن اڑا دے۔ اے پاگل دیکھ، علاقہ بھی سنسان ہے، رات بھی جوان ہے، شکار بھی آسان ہے، اور دیکھ اس حویلی میں ہم آسانی سے اس حسین دوشیزہ کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ اب کے بار بات سلیم کی سمجھ میں آ ہی گئی، جس کو دیکھ سلطان نے بھی شکر کا سانس لیا۔ دونوں ایک دوسرے کو گھٹیا انداز میں آنکھ مار کر اپنے شکار کی طرف بڑھنے لگے۔ اب دیکھا یہ خاکہ یہ کہاں تک اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ گھاس میں چھپی 4 شرارتی آنکھیں اس منظر کو اپنی پانچویں آنکھ میں محفوظ کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ دونوں لڑکی کے قریب پہنچے، سلطان سے قدم رکھا اور حیران پلس پریشان پلس خوفزدہ نظروں سے اس لڑکی کی پشت دیکھنے لگا، جبکہ سلیم کا حال بھی کچھ سلطان جیسا ہی تھا۔ بس فرق یہ تھا کہ سلطان لڑکی کے پاؤں دیکھ کر جو کہ الٹے تھے، اور سلیم لڑکی کی شکل کی طرف جس کی شکل زخموں سے بھری تھی۔ ویسے دیکھا جیم الف لت 6 تو سلیم کی حالت زیادہ قابل رحم تھی، جس کی حالت لڑکی کو دیکھنے کے بعد کچھ اور دیکھنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ اس کے حواس بہت مشکل ہی سے قائم تھے۔ آخر اپنی جان بچانے کے لیے ہوش میں تو رہنا ہی تھا۔ اب ان دونوں نے دوڑ لگائی۔ ابھی تھوڑا دور تک ہی یہ دونوں پہنچے ہوں گے کہ اچانک ایک بزرگ بابا، جو کہ شاید ابھی اس گلی میں لت 6 تھے، انہوں نے ان سے دوڑنے کی وجہ پوچھی۔ وہ ختم؟ ہاں بیٹا، وہ کیا؟ وہ وہاں ختم، بہت سختہ ہی ختم، نیچاڑے ختم۔ سلیم اور سلطان نے اٹک اٹک کر اپنی بات بزرگ بابا کو سمجھانے کی کوشش کی، پر بیٹا وہاں پر تو کوئی بھی نہیں۔ بزرگ بابے کی اس بات پر دونوں نے ایک مڑ کر پیچھے دیکھا تو واقعی وہاں کوئی نہ تھا۔ وہاں کہاں دیکھ رہے ہو، میں تو یہاں ہوں۔ دونوں نے ڈرتے ڈرتے واپس دیکھا تو بابا غائب تھا، اور اس کی جگہ وہی چڑیل کھڑی تھی، اور ان دونوں سے ہی اپنی خوفناک آواز میں مخاطب تھی۔ اب کہ ان کے لیے اپنے حواس قاف الف میم لت 6 کرنا ممکن نہ رہا، اور وہ بے ہوش ہے وہ گاف لت 6 لو جی اب کیا کرنا ہے؟ ان کا وہ چڑیل تجھے ہی پتا ہوگا، کیونکہ یہ ساری پھسوڑی تیری ہی پائی ہوئی ہے۔ ہاں نا، اچھا کرتی ہوں، کچھ ذرا جلدی کرو یار، حذیفہ کے بھی بار بار میسج آ رہے ہیں۔ حرب کو بھی عریج کی بات سے پریشانی ہونے لگی، تو تب سے خاموش انمول بولی، میرے پاس ایک ترکیب ہے، جلدی بولو۔ چاروں ایک ساتھ بولے، جن میں سب سے اونچی آواز ذروا کی تھی کہ اب اس کو بھی فکر ہونے لگی تھی، کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی ان کی شرارت سے بے ہوش ہی ہو جائے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ آج کی شرارت کے بعد جو جواز کے ساتھ ہوگا وہ بھی پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ ہم سب لڑکیاں اس حویلی کی ایک طرف چھپ جاتی ہیں، اور ہر ان کے منہ پر ہمارے چھپتے ہی پانی پھنک دینا، اس سے ان کو ہوش ہی نہ جائے۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ ایسے یہ ہوش میں آ جائیں گے؟ ذروا نے الجھ کر پوچھا، کیونکہ یہ خوف سے بے ہوش ہوئے ہیں۔ وہ آئی سمجھ، شکریہ، آپ کو بھی سمجھ آنے کی شینت ہوئی ہے۔ اب کے عمل چڑھ کر بولی، اب کوئی مجھے یہ بتائے گا کہ پانی کہاں سے آئے گا جو میں نے گرانا ہے؟ ان پر لو حرب، اب بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ دیکھو یہ بوتل پکڑو، اور حویلی کے گیٹ کے اندر جاتے ہی جو نلکا ہے وہاں سے پانی بھر لو۔ ذروا نے نیچے سے پلاسٹک کی خالی بوتل پکڑ کر حرب کی جانب کرتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ تو پھر شاباش، یہ بوتل کو پکڑے رکھو اور جاؤ پانی لے کر آؤ۔ حرب نے بوتل واپس اسے پکڑاتے ہوئے کہا، جی یہ کیا بات، میں نہیں جا رہی، دیکھو گڑیا لے آؤ جلدی سے، ابھی ہم نے گھر بھی جانا ہے۔ انمول پیار سے ذروا کو اکثر گڑیا کہتی تھی، خاص کر تب جب کوئی بات منوانی ہو، جیسے کہ اب کی بار انمول بولی، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بولے اور ذروا اس کی بات نہ مانے؟ اچھا جاتی ہوں۔ اس کے مان جانے پر سب نے شکر کا سانس لیا، اور ہاں گڑیا منہ بھی دھو لینا تاکہ گھر پہنچ کر کوئی مسئلہ نہ ہو۔ جی اچھا۔ اس کے اندر جاتے ہی سب نے شکر کیا اور انمول کے منصوبے کے مطابق اپنی اپنی جگہ سنبھال لی۔ اب پانی والا نلکا کہاں گیا؟ وہ ہاں وہ رہا، اب بس اس میں پانی آ رہا ہو۔ شکر ہے پانی آ رہا ہے۔ خود سے باتیں کرتی ذروا کو بار بار یہ لگ تھا جیسے اس کو کاف اور لت 6 چھوٹی یہ دیکھ رہا ہے، لیکن اسے کاف اور لت 6 چھوٹی یہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کاف اور لت 6 چھوٹی یہ نہیں، کاف اور لت 6 چھوٹی یہ نہیں ہے، بس مجھے لگ رہا ہے۔ اب یہاں کون ہو سکتا ہے؟ اس نے خود کو تسلی دی۔ ایک دم اسے لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی ہے، ایک دم اسے ایسا محسوس کاف اور لت 6 چھوٹی یہ اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس سے پہلے وہ ہمت کر کے مڑتی، اسے لگا جیسے اس کو کاف اور لت 6 چھوٹی یہ بلا رہا ہے۔ آواز یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے کہیں دور سے آ رہی ہے۔ ارے یہ تو بلال کی آواز ہے، اس نے مجھے جلدی آنے کا کہا تھا، اب میری خیر نہیں۔ وہ جلدی سے دوڑتے ہوئے آواز کی طرف بھاگی۔ یہ غور کاف چھوٹی یہ لت 6 بڑی یہ بغیر کہ جس طرف وہ جا رہی تھی اس طرف تو راستہ باہر کی بے جیم الف لت 6 اندر کی طرف جاتا ہے، جہاں سے واپسی بہت مشکل ہو سکتی ہے یا ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ذروا کہاں رہ گا؟ لت 6 ہے،
اس کو پانی لانے کا کہا تھا، ایجاد کرنے کا نہیں۔ کاف و لت 6-7 چھوٹی یہ حال نہیں، اس لڑکی کا کجلدی کا کام تو جان کر دیر سے کرے گی۔ ایک طرف تو بلال کو اپنی بہن کی رج کے فکر ہو رہی تھی، اور خوب غصہ بھی کہ پھر سے کاف و لت 6-7 چھوٹی یہ شرارت نہ کر رہی ہو۔ تم لوگ یہی رکنا، میں ذرا اپنی سرپھری بہن کو دیکھ کر آیا۔ سب نے اس بات میں سر ہلایا، سرنا ان کو بھی مفت میں بے عزتی کا سامنا کرنا پڑنا تھا۔ بلال حویلی کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد سب کی نظر جب عمل کی طرف گئی، جو اتنی دیر سے کچھ نہیں بولی تھی، بس ایک طرف درخت کو دیکھی جا رہی تھی۔ ان سب نے بھی اس کی نظر کے تعاقب میں دیکھا، پر وہاں کچھ نہیں تھا تو وہ کیا دیکھ رہی ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ عمل سے پوچھتی، ایک دم سے ان کو کچھ یاد آیا، تو ان سب نے دوبارہ درخت کی طرف دیکھا، جیسے یقین کرنا چاہ رہے ہو۔ اب کی بار تو ان سب کی سیٹی گم ہو گئی۔ کہاں ہے ذروا؟ آج بس اس کو آنے دو، آج نہیں اس کی خیر۔ کہاں گئی؟ یہاں بھی نہیں، پیچھے کی طرف بھی نہیں، حویلی کے ہر طرف تالا لگا ہوا ہے، مطلب اندر بھی نہیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور سوچتا، اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی۔ موبائل نکال کر دیکھا تو ذروا کا میسج آیا تھا، میں گھر آ گئی ہوں، اب تم لوگ آپ بھی آ جاؤ۔ وہاں رکنے کا کوئی مقصد نہیں۔ اس بات کا کیا مطلب کہ یہاں رکنے کا؟ کاف و لت 6-7 چھوٹی یہ مقصد نہیں؟ بلال نے پوچھا، لیکن جواب نہیں آیا۔ چلو کاف و لت 6-7 چھوٹی یہ نہیں، گھر جا کے اچھی طرح پوچھوں گا۔ لو بھلا، یہ کاف و لت 6-7 چھوٹی یہ حرکت ہے؟ ہم سارے باہر محترمہ کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ گھر پہنچی ہے وہ لت 6-7 چھوٹی یہ ہے؟ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ وہ سوچتے سوچتے باہر نکل گیا۔ حویلی ویسے ہی خاموش اور پراسرار کھڑی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی ایک سیکنڈ پہلے تو وہ دونوں یہیں تھے، بے ہوش پڑے ایک دم کہاں غائن؟ الف لت 6-7 بے ہو گئے۔ سب سے پہلے انمول کو ہوش آیا، اور وہ اپنے حواس کو قاف الف لت 6-7 میم کر کے بولی، مجھے کیسے پتا ہو؟ میں نے بھی تم لوگوں کے ساتھ ہی لوگوں کے غائن الف لت 6-7 بے ہونے کا پتہ لگایا۔ اریج چڑھ کر بولی، یہ عمل ہوش کر، تم تو وہاں ایسے دیکھ رہی ہو جیسے ان کو زمین سے اگانے کا ارادہ ہے۔ انمول عمل کو اس طرح بت بنا دیکھ کر اکتا کر بولی۔ عمل کو انمول کی آواز ہوش میں لام الف لت 6-7 چھوٹی یہ۔ اس نے خاموش اور ویران آنکھوں سے ان سب کو دیکھا، اور پھر اس درخت کی طرف، اور ایک دم اس کو ہر طرف اندھیرا نظر آنے لگا، اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے ایک ہی بات اس کے ذہن میں تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عمل کیا ہوا؟ عمل ہوش کرو۔ عمل کو یوں حواس کھوتے دیکھ کر وہ دونوں دوڑ کر اس کے پاس گاف لت 6-7 چھوٹی یہ گھننا اور ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ حرب، اب کیا کروں؟ دیکھو اس کو ہوش نہیں آ رہا۔ انمول روتے ہے 6-7 بڑی یہ حرب سے بولی، اس سے اپنی بہن کا یہ حال دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوا، اس کو میں اس کے منہ پر پانی ڈالتی ہوں، امید یہ کہ ہوش میں عجیم الف لت 6 دیتیں گی۔ پانی پتہ نہیں ذروا کب تک لے کر آتی ہے؟ نہیں نہیں، میرے پاس ہے، اور جب ہمیں ان دو بے ہوشوں کو ہوش میں لانے کے لیے پانی چاہیے تھا تو یہ پانی کہاں تھا؟ ہوا تب تو میں بھول گاف لت 6-7 تھی نہ؟ حرب نے نرے فخریہ انداز میں بتایا۔ حرب، کسی دن تیری یہی بھولنے کی عادت ہمیں مروا نہ دے، انمول چڑھ کر بولی، اور حرب کے ہاتھ سے پانی کی بوتل جھپٹنے کے انداز میں لی، اور عمل کے منہ پر پانی کا چیدو چشمی ہیرے کاف الف لت 6-7 کرنے کے انداز میں پانی ڈالنے لگی۔ اس کو تو اب ہوش نہیں آ رہا۔ حرب یار، تم ایسا کرو، اندر جیم الف لت 6-7 اور ان دونوں کو بدا کر لام الف لت 6-7۔ اس سے پہلے حرب اندر جاتی، اس کو بلال خود واپس آتا نظر آیا، جو کہ شکل سے کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ یہ میں حویلی کے اندر کیسے آ گئی؟ میں نے تو باہر جانا تھا۔ ذروا کو اندر جا کر کسی گڑبڑ کا اندازہ ہوا۔ اندر صرف کھلے دروازے سے چاند کی روشنی ہی آ رہی تھی، جس سے حویلی کچھ زیادہ ہی پراسرار لگ رہی تھی۔ مجھے واپس جانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی طرف مڑتی، اس کو لگا کہ جیسے کاف و لت 6-7 غیر مری قوت اس کو باہر جانے سے روک رہی ہو۔ نہیں، کچھ نہیں ہے ذروا، بس تیرا وہم ہے۔ اپنے خوف کی وجہ سے وہ آس پاس کے ماحول کی طرف توجہ نہیں دے پائی، ورنہ ضرور چونکتی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن اس کے دروازہ کھولنے سے پہلے ہی اس کو اپنے گرد دھوے کا گھیراؤ محسوس ہوا۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا، یہاں تک کہ سکو اس کے اپنے ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کو لگا جیسے اس کا سانس بند ہو رہا ہو۔ اب اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ آخری چیز جو اس کو محسوس ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ گر رہی ہے۔ اس کے بعد وہ کچھ محسوس نہیں کر پائی۔ اگر کر پاتی تو اس کو پتہ لگتا کہ دو مہربان ہاتھوں نے اس کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیا تھا۔ بلال کہاں؟ گاف لت 6 تین تھے، اور ذروا کہاں ہے؟ بس ذروا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ تو بعد میں میڈم کا میسج آیا کہ وہ گھر چلی گئی ہے۔ ہوا، اچھا یاد آ گیا بلال، تم جلدی چلو وہاں، عمل کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ ایک دم سے وہ بے ہوش ہو گئی ہے اور آنکھیں ہی نہیں کھول رہی۔ کیا ہوا؟ ایک دم سے اسے کچھ اندازہ ہے۔ تم لوگوں گھننا کو بلال جلدی سے عمل کے پاس پہنچا اور انمول سے پوچھا، مجھے لگتا ہے کہ ڈر کے بے ہوش ہوئی ہے۔ ڈر کے کس سے؟ وہ جو دو آدمی بے ہوش تھے۔
نہ ایک دم سے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے۔ چلو چھوڑو ان کو، ابھی تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں، اس کی نبض بہت آہستہ چل رہی ہے۔ بلال تم ایسا کرو، اس کو گھر ہی لے کر چلو، احمد سے کہنا وہ دیکھ لے گا۔ انمول اپنے بھائی کا کہتی ہے جو میڈیکل کے شعبہ میں ہوتا ہے۔ ہاں یہ بہتر رہے گا، چلے پھر چلو۔ بلال امل کو اپنے بازو میں ٹھاتے ہیں اور لتشہدیتین بولتا ہے اور گھر کے راستے چل پڑتا ہے۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیتی ہیں۔ حرب زروا کا انمول کو بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ گھر چلی گئی ہے۔ میرا سر، زروا کو جب ہوش آتا ہے تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اس کے سر پر ہتھوڑے مار رہا ہے۔ شکر ہے ہوش تو آیا تمہیں۔ زروا آواز کی سماعت میں دیکھتی ہے تو ساکت ہو جاتی ہے۔ زروا نے آواز کی سمت دیکھا تو ساکت رہ گئی۔ اس کے سامنے ہی ایک خوبرو نوجوان کالے رنگ کی شلوار قمیض پہنے ہوئے کھڑا تھا جو اس کے سرخ اور سفید رنگ پر بہت جچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ گرے تھا جن کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ آپ انسان ہو کیا؟ زروا اس کو بے خود دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اب کی بار سامنے والے کی طرف کے سوال سے زروا ہوش کی دنیا میں آئی۔ بس انسان نہیں لگتے تو کیا لگتا ہوں؟ جن لگ رہے ہیں؟ زروا نے اس کے سوالوں سے تنگ آ کر کہا۔ کیا آپ کو میں جن لگتا ہوں؟ سامنے والے کو تو صدمہ ہی ہو گیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، اتنے حسین و جمیل لڑکے کو کوئی جن کہے تو صدمہ میں جانا تو بنتا ہی ہے۔ نہ اس کا جی جن۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ بہت ہی نیک خیالات ہیں میرے اپنے بارے میں، زروا نے گردن اکڑا کر جواب دیا، جیسے کہ میں بہت ہی پیاری، معصوم اور خوبصورت لڑکی ہوں۔ مجھے تو آپ کہیں سے لڑکی بھی نہیں لگتے۔ ہائے یہ تو کیا لگتی ہوں؟ چڑی لگ رہی ہو۔ زروا کا تو اس کے چڑیل کہنے سے منہ ہی کھل گیا۔ مطلب کسی لڑکی یعنی معصوم لڑکی کو اس کے منہ پر چڑیل کہنا کتنی بری باتیں ہے۔ میں چڑیل لگ؟ اور ایک دم زروا کو یاد آیا کہ اس نے تو اپنا منہ بھی نہیں دھویا۔ لیکن کیوں نہیں دھویا؟ اس سے پھر اس کو آہستہ آہستہ وہ سب یاد آنے لگا جسے وہ فراموش کاف چھوٹی یہ زیر لتشہدیتین ہوئے تھی۔ میں کہاں ہوں اور آپ کون ہیں؟ ایک دم اس کو احساس ہوا کہ وہ اپنے گھر، اپنے کمرے میں نہیں ہے اور کسی اجنبی سے بلا وجہ بحث کر رہی ہے۔ میں زین ہوں اور تم حویلی کے اندر ہو۔ ایک دم سے زین کا لہجہ سخت ہوا جس سے وہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، مجھے واپس جانا ہے۔ نہیں تم واپس نہیں جا سکتی، یہ بات جتنی جلدی ہو سکے اپنے دماغ میں بیٹھا لو۔ نہیں نہیں مجھے واپس جانا ہے۔ اس پہلے وہ مزید کچھ کہتی، دھوے نے پھر اس کو چاروں اطراف سے گھیر لیا جس سے وہ دوبارہ بے ہوش ہو۔ زین پھر سے اس کو بستر پر لیٹا کر اس پر چادر درست کرتا ہے اور اس کو بے تاثر نظر سے دیکھتا ہوا کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ چلو حرب جلدی سے اندر جا کر ہمیں اشارہ کرو کہ راستہ صاف ہے کہ نہیں۔ بلال حرب کو کہہ کر خود امل اور انمول کو لے کر دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ حرب نے اندر جا کر ان کو راستہ صاف ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں اشارہ ملتے ہی اندر کی طرف چل پڑے اور چھپتے چھپاتے انمول اور امل کے کمرے میں پہنچے۔ انمول تم ایسا کرو حمزہ کو بلا لو اور حرب تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس طرح اگر کاف ہو لیتے 6-7 چھوٹی ہے ہم سب کو ان کے کمرہ دیکھے گا تو وہ جو ہم اللہ کر کے بچے ہیں پھر پکڑے جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے میں جاتی ہوں۔ حرب یہ کہتے ہیں وہ لت 6-7 بڑی یہ حمزہ کو کمرے میں بلانے چلی گئی اور ان کو مختصر سا بتاتا کر انمول کے کمرے میں جانے کا کہہ کر اپنے کمرے طرف میں چلی جاتی ہے۔ کیا ہوا ہے اسے حمزہ؟ انمول بے چینی سے حمزہ سے پوچھتی ہے جو عمل کا چیک اپ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو کسی بات کا شاکر لگا ہے تو اب کیا ہوگا؟ کب تک اس کو ہوش آ؟ لت 6-7 بڑی یہ گا؟ اب کی بار بلال نے پوچھا ہے۔ میں اس کو سکون آور انجیکشن لگا دیا ہے، امید ہے کہ صبح تک اس کو ہوش آ۔ جیم الف لت 6-3 گا؟ چلو اچھی بات ہے۔ انمول تم بھی اب سو جاؤ، آؤ حمزہ ہم بھی اپنے اپنے کمرے چلتے ہیں۔ بلال حمزہ کو اس کے کمرے تک چھوڑ کر زروا کے کمرے میں جاتا ہے جہاں وہ مزے سے سو رہی ہوتی ہے۔ میری چھوٹی سی آفت کی پرکالا تمہاری تو میں صبح خبر لیتا ہو، اور اس کے سر پر پیار دے کر وہ کمرے سے نکل جاتا ہے۔ بلال کے جاتے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولیں جو اس وقت مکمل طور پر سیاہ رنگ کی تھی۔ صبح ہوتے ہی انمول نے عمل کو ہوش میں دیکھا تو اس نے بھی سکون کا سانس لیا۔ ویسے تمہیں ہوا کیا تھا؟ پتہ نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ اچھا کوئی بات نہیں، تم دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالو، آؤ ناشتے کی میز پر سب انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا چلو پھر۔ ناشتے کی میز پر سارے بیٹھے ہیں۔ وہ لت 6-3 تھے۔ سین و الف لت 6-3 ان دونوں کے سربراہی کرسی پر داجی چودھری شمس صاحب بیٹھے ہیں۔ وہ لت 6-3 تھے۔ ان کے ایک طرف ان کے بڑے بیٹے اور اس کی بیوی احمد اور شہلا حمزہ اور انمول عمل جو جڑوا بہنیں ہیں کے امی ابو، پھر ان کے ساتھ ہی ان کے چھوٹے بیٹے غنی صاحب بلال اور زروا کے ابو، پھر ان کے ساتھ ہی ان کی بیٹی عین الف لت 6-7 شین ہے بیگم حرب اور حذیفہ کی امی جو شادی کے 6 سال بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ ساری نوجوان پارٹی ان کے برکل سامنے 6 بچوں کی طرح معصوم سی شکل بنا کر بیٹھی ہے۔ وہ لت 6-7 چھوٹی یہ تھی
جیسے ان کے جیسا شریف اور بھولا تو اس دنیا میں کاف و لت 6 7 چھوٹی یہ ہے ہی نہیں۔ آج خیر تو ہے، میرے گھر کی دونوں بلبلیں اتنی خاموش کیوں ہیں؟ داجی عمل اور ذروا کو دیکھتے ہیں وہ لت 6 بولے، جو اپنی اپنی جگہ خلاف معمول بہت خاموش اور گمسم ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں داجی، بس ایسے ہی دادی جی شاہانہ بیگم کی یاد آ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ بولی، دادی جی کے ذکر پر سب افسردہ ہو گاف لت 6 کیونکہ ان کو گزرے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ بیٹا یاد تو سب کو آتی ہے ان کی، اس کو بھی مجھے تنہا کرنے کی بڑی جلدی تھی۔ داجی دادی جی کو یاد کرتے ہیں وہ لت 6 بولے، پر داجی میں نے رات کو خواب دیکھا تھا، یہ جو ہمارے گھر کے پچھلے طرف پراسرار سی حویلی نہیں، وہ اس کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہہ رہی تھی اور بہت پریشان بھی تھی۔ عمل کی بات سن کر ذروا کے سوا سب کھانا چھوڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ویسے داجی یہ حویلی ہے کس کی آپ کو پتا ہے؟ حرب چپ کر کے کھانا کھاؤ، اب مجھے کسی کی آواز نہ لت 6 اس سے پہلے داجی حرب کی بات کا جواب دیتے آئین الف لت 6 7 شین ہے۔ بیگم نے حرب کو چپ کروایا اور ایک ناراض نظر سے داجی کو دیکھا۔ ان سب باتوں کی وجہ سے کسی نے ذروا کی طرف توجہ نہیں دی، جس کے ہونٹوں پر عجیب سی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائے۔ ابھی ایک قدم ہی آگے بڑھایا تھا کہ اس کو یوں لگا کہ نیچے زمین نہیں اور وہ نیچے گہری کھائی کی طرف گرتی جا رہی ہے۔ ایک دم اس کی آنکھ کھول گئی، اس کا پورا منہ پسینے میں بہہ رہا تھا۔ شکر ہے خواب تھا۔ اس کے حواسوں نے تھوڑا کام کرنا شروع کیا تو اس نے دھیان دیا کہ وہ ابھی تک اس حویلی میں اسی کمرے میں ہے۔ یکدم اس کو کل والے لڑکے کا خیال آیا، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں یاد آیا، جن نہیں، جن تو نہیں تھا، کیا تھا؟ کیا تھا جیسے شروع تھا، زارون، بندے کو زین کہتے ہیں۔ ذروا نے آواز سن کر آواز کی سمت میں دیکھا تو وہی رات والا لڑکا سامنے والے صوفے پر بیٹھا اس کو اپنا نام بتا رہا تھا۔ اوئے جن تم پھر؟ ارے پھر جن، ابھی تو آپ کو اپنا نام بتایا، بندے کو زین کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ دیکھیے مس ذروا، میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، جتنی جلدی ہو سکے اس خیال کو اپنے دماغ سے نکال دے۔ میں کیوں نکال دوں؟ اور میرا نام کیسے پتا لگا تمہیں؟ مجھے تو سب پتا ہے آپ کے بارے میں، کہ آپ کے والد کا نام عثمان اور والدہ کا نام شازیہ ہے۔ آپ دو بہن بے دو چشمی ہے، الف لت 6 7 چھوٹی یہ ہیں۔ آپ کے والدین کی طلاق ہو چکی ہے، آپ اپنے والد کے ساتھ رہتی ہو اور آپ کی والدہ نے دوسری شادی کر لی ہے، وہ لت 6 7 چھوٹی یہ ہے، اور بھی بہت کچھ پتا ہے۔ کہتی ہے تو وہ بھی بتا دون۔ زین ذروا کو دیکھتے ہیں وہ لت 6 کہتا ہے، جو منہ کھولے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اگر آپ اپنے پیاری بے دو چشمی ہے الف لت 6 7 چھوٹی یہ کی بہتری چاہتی ہو تو چپ چاپ میری بات مانو۔ لت 6 7 چھوٹی یہ سمجھ ذروا جلدی سے ہاں میں سر ہلاتی، آخر بات اس کے پیارے بے دو چشمی ہے الف لت 6 7 چھوٹی یہ کی تھی۔ لٹس لائک گڈ گل، اب جلدی سے سامنے واش روم ہے، وہاں کپڑے رکھ دیے ہیں، آپ فرش ہو جائیں، وہاں جا کر میں اتنی دیر میں آپ کے لیے کھانے کو کچھ لاتا ہوں۔ ہمیشہ سے بھوک کی کچی ذروا کی آنکھیں کھانے کے نام پر چمکی اور وہ جلدی سے واش روم چلی گئی، اس امید کے ساتھ خود کو پرسکون کر لیتی ہے، اللہ جو بھی کرتا ہے ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے۔ اس کو بس اپنے گھر والوں کی فکر ہو رہی تھی، بکا اس کی غیر موجودگی ان کے لیے پریشانی کا باعث ہوگی۔ ویسے ایک بات تو بتا، ہاں پوچھ یار بلال، تم نے ایسا کیا کر کے گاف لیتے 6 تھے کہ داجی کا مخبر خاور بھی تم لوگوں کے کارنامے سے بے خبر رہا؟ حمزہ کے سوال پر حذیفہ اور بلال کے دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں وہ لت 6 اس کو بتاتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اس کی الف لت 6 نیند کی گولی ڈال کر نکلے کہ وہ بیچارہ ابھی تک مست ہو کر سو رہا ہے۔ اچھا تم لوگ باتیں کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ بلال ذروا کو لان میں جاتا دیکھ کر اس کے پیچھے جاتا ہے تاکہ اس کی خبر لے سکے۔ اوئے یہ ذروا بی بی، کیا آپ مجھے بتانا پسند کرے گی کہ رات کو آپ ہمیں بیتے الف لت 6 بغیر اکیلے گھر کیوں نہ؟ گاف لت 6 7 چھوٹی یہ گھننا نہیں، میں نہیں بتانا کچھ، ذروا نے سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تھوڑا انتظار کرو، وقت آنے پر خود جان جیم الف لت 6 7 گے، یہ کہتے ہیں وہ لت 6 وہ اندر چلی گئی۔ بلال حیران پریشان سا اس کو جاتے ہو دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے ذروا نے اس سے کبھی کاف و لت 6 7 چھوٹی یہ بات نہیں چھپائی تھی، اور نہ ہی اس سے تو کیا کسی سے بھی اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ اس کا کھانا کمرے میں ہی پڑا ہو تھا جب وہ فریش ہو کر کمرے میں واپس آئی تھی۔ کھانا کھاتے ہیں وہ لت 6 اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کاف و لت 6 7 اس کو بڑی گہری نظروں دیکھ ہو، لیکن اس نے کمرے میں کاف لت 6 7 بار بھی چیک کیا، اس کو کوئی کمیرہ یا کاف و لت 6 7 چھوٹی یہ وجود نہ ملا، نہ ہی نظر آیا کرنے اور تھا نہیں تو اس نے کمرے کا جیم الف لت 6 7 زہر لینا شروع کر دیا۔ اس کو یہ دیکھ کر بڑی حیرانگی ہے وہ لت 6 7 چھوٹی یہ کہ یہ کمرہ اس کے اپنے کمرے سے کافی ملتا جلتا تھا، بس اس کے کمرے میں رنگ گلابی کیا گیا تھا جبکہ اس کمرے کا رنگ نیلا تھا۔
باقی ویسے ہی بیڈ کے سامنے دیوان اور اس کے سامنے صوفے سیٹ کاف چھوٹی یہ لیتے 6 ہوئے تھے۔ نیچے کپت بچھا ہوا تھا، ایک سٹیڈی ٹیبل اور چیئر رکھی تھی، باقی کمرہ ویسا ہی اس کے کمرے جیسا سادہ تھا۔ حیرت کی بات ہے، اتنی پرانی حویلی اور اتنی صفائی جیسے یہاں کاف اور لیتے 6 چھوٹی یہ گرد مٹی آئی ہی نہیں۔ وہ ابھی تو سو کے ٹھی ہوں، پھر نیند آ رہی ہے، خیر میں اور کرنا کیا ہے، سو ہی جاتی یہ کہتے ہیں وہ لیتے 6 ہی وہ دوبارہ بستر میں لیٹ کر منٹ میں سو گئی۔ زروا کیا کر ہی ہو؟ حرب جس کو اکثر رات کے وقت بہت پیاس لگتی ہے اور اس کا پانی کا جگ بھی جلدی ختم ہو جاتا تھا، جس کو بھرنے کے لیے اس کو اکثر اٹھنا پڑتا تھا، آج بھی جب وہ پانی بھرنے کے لام لیتے 6 کچن میں آئی تھی تو زروا کو پہلے سے ہی کچن میں دیکھ کر پوچھا، اس سے فنگر چپس بنا رہی ہو؟ کاف 2 چشمی ہے الف لیتے 6 گی۔ زروا کا منہ اور دھیان کوکنگ والی سین الف لیتے 6 چھوٹی یہ ڈال پر قطع بہت پر تھا، جبکہ حرب کا فرج کی طرف تھا۔ ہاں ہوئی یہ بھی کاف اور لیتے 6 چھوٹی یہ پوچھنے چھنے کی بات ہے، شخص سے کون کافر منع کر سکتا ہے؟ پر مایوس تو ختم ہے وہ گاف لیتے 6 ہوئی، اس کے بغیر تو شخص کا مزہ ہی نہیں آتا۔ یہ کہتے ہیں وہ لیتے 6 وہ زروا کے پاس جاتی ہے، لیکن پاس جا کر سکی آنکھیں یہ دیکھ کر خوف کی وجہ سے پھٹنے والی ہو جاتی ہیں کہ وہ آلو کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ کر فیر الف لیتے 6 کر رہی تھی، اور فیر الف لیتے 6 چھوٹی یہ پین میں بھی آ لیتے 6 لام کی جگہ خون ہی خون تھا، ہے جن میں انگلیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے تیرتے ہیں وہ لیتے 6 نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھو مایوس ابھی وہ اس پہلی صورتحال سے ہی نہیں سنبھلی تھی کہ زروا کے کہنے پر دوبارہ اس کی طرف ہمت کر کے دیکھتی ہی اب کی بار تو اس کی سانس ہی رک گئی، کیونکہ وہ اپنی ایک آنکھ سے اس کو دیکھ رہی تھی، جبکہ دوسری آنکھ کا آئی بال وہ نکال چکی تھی۔ اب اس کی ایک آنکھ پوری سفید ہوتی ہے، ایک آنکھ تمہاری ایک میری، ایک ہاتھ تمہارا ایک میرا، چلو اب جلدی سے ہاتھ آگے کرو۔ نو ہی گھننا مم نن ہے ایک کھانی ہر لیتے 6 نہیں میں نہیں کھانی۔ ہر اٹک اٹک کر بہت مشکل سے جواب دیتی ہے، اب تو تمہیں کھانی پڑنی ہے۔ نہیں مجھے نن ید آ رہی ہے بڑی، یہ مم سونے جایا نہ ہے، نہیں مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونے جانا ہے، فنگر چپس سے کون کافر منع کرتا ہے؟ یہ کہہ کر زروا زبردستی اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنی بچی کھچی نگلیوں سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کاٹنے لگی ہے۔ ابھی ذرا سا کٹ ہی لگاتی ہے کہ حرب زور زور سے چیخنا شروع کر دیتی ہے اور ڈر اور درد کی وجہ سے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ اس کی چیخ کی آواز سن کر سب دوڑتے ہیں وہ لیتے 6 کچن میں آتے ہیں۔ حرب گڑیا آنکھیں کھولو حذیفہ اس کا منہ پیار سے تھپتپاتے ہیں وہ لیتے 6 کہتا ہے، نہیں بے 2 چشمی ہے الف لیتے 6 چھوٹی یہ مجھے ڈر لگتا ہے، دیکھو گڑیا ہم سب ہیں نہ، یہاں کچھ نہیں ہوگا، تم بس آنکھیں کھولو۔ حذیفہ کے کہنے پر وہ ڈر ڈر کے آنکھیں کھولتی اور جہاں سب اس کے ارگرد جمع ہوتے ہیں ان سب کو دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ اس طرف دیکھتی ہے جہاں زروا کھڑی ہوتی ہے، لیکن وہاں اب کاف اور لیتے 6 چھوٹی یہ نہیں ہوتا، البتہ خون ابھی بھی ہوتا۔ یہ حرب بیٹا بیتے الف لیتے 6 نا اب کے آئین الف لیتے 6 شین ہے؟ بیگم پوچھتی ہے۔ اس سے پہلے وہ جواب دیتی بلال کی نظر اس کے ہاتھ پر جاتی ہے جو پورا خون سے بھرا ہوتا ہے۔ اس کے کہنے پر سب کے ساتھ اس کی بھی نظر اپنی ہاتھ پر جاتی ہے جو واقع خون سے بھرا ہوتا ہے، پھر اس کی نظر بلا ارادہ سے اوپر اٹھتی ہے جہاں زروا دروازے پاس کھڑی ہوتی ہے اور اس کو دیکھ کر مسکرا رہی ہوتی ہے۔ کون کیا کہہ رہا ہوتا ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور اگلے ہی پل وہ گرنے لگتی ہے کہ حذیفہ جلدی سے اپنی بہن کو پکڑ لیتا ہے، جلدی کرو اس کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ داجی حذیفہ کو کہتے ہیں اور تائی جان بلال اور لڑکیوں کو دا کرنے کا کہہ کر ہاسپٹل چلے جاتے ہیں۔ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ کیا ہوا ہے؟ میری بچی کو آئین الف لیتے 6 شین ہے؟ بیگم بے چینی سے حذیفہ اور بڑے ابو کی طرف بڑھتے ہیں وہ لیتے 6 بولے جو ڈاکٹر کے آفس سے ابھی نکلے تھے۔ کچھ نہیں ہوا امی، پھر آپ کی طبیعت خراب ہو؟ جیم الف لیتے 6 کی کچھ نہیں ہوتا مجھے، جو میں نے پوچھا ہے مجھے بس اس کا سچ سچ جواب دو۔ لیتے 6 چھوٹی یہ سمجھ بس وہ ٹینشن کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ حذیفہ نے نظریں چراتے ہیں وہ لیتے 6 جواب دیا، میں نے کیا کہا تھا کہ محض سچ جواب چاہیے۔ آئین الف لیتے 6 شین ہے، سچ جان کر کیا کرنا ہے؟ تمہاری تسلی کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ وہ ٹھیک ہے؟ اب تھوڑی دیر تک اس کو روم میں شفٹ کر دیا جیم الف لیتے 6 کا، پھر تم اس سے مل لینا۔ نہیں یہ بات میری تسلی کے لیے کافی نہیں، مجھے جانا ہے تو پھر سنو، وہ درد اور خوف کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ پر خون اس لیے تھا کیونکہ بڑے ابو بس کرے پلیز، آپ دیکھ نہیں رہے کہ ممی کی طبیعت صحیح نہیں ہے؟ پھر بھی آپ؟ نہیں میں ٹھیک ہوں، مجھے بس اپنی بچی پاس جانا ہے۔ اچھا امی، جب اس کو ہوش آ لیتے 6 کا پھر آپ مل لیجیے گا، ابھی آپ داجی کو لے کر گھر جائیں، ان کی طبیعت صحیح نہیں لگ رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن بس مجھے اتنا بتا دو اس کے ہاتھ کو کیا؟ حذیفہ جس نے ابھی صحیح سے شکر کا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ ان کا دھیان ہر طرف سے ہٹا اس بات پر پھر سے رکھ گیا، امی اس کے الٹے ہاتھ کی سارے ناخن غائن الف لیتے 6 بے ہیں۔
اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے ایک ہی سانس میں ان کو بتایا کہ اس کے بغیر اس میں ان کو بتانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس دوران بڑے ابو بلکل خاموش تھے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی چیخ کو روکا جبکہ آنسو ان کی آنکھوں سے مزید روانی سے نکلنے لگے۔ مگر یہ ہوا کیسے امی مجھے نہیں پتا، وہ ہوش میں لکچھیدیتی کی تو ہی بیتے الف لکچھیدیتی کے ساتھ کیا ہوا؟ اب سب کو بس حرب کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ کیا بات ہی تیری زروا، کیا نشہ کر رہی ہو جو اتنا سو رہی ہو؟ شرم کرو، یہاں تم مزے سے سو رہی ہو، وہاں تمہارے لیے گھر میں سب پریشان ہوں گے۔ آج آنے دو اس زین صاحب کو، ایک تو کھانا دن میں ایک بار دیا، دوسرا مجھے یہاں بلاوجہ قید کر دیا ہے اور سونے پر سہاگا مجھے میرے بے دو چشمی ہے الف لت 6-7 چھوٹی یہ کی دھمکی دے رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ کمرے میں یہاں سے وہاں چکر لگاتے ہیں۔ وہ لتچھیدیتین خود سے باتیں کرنے میں مصروف تھی کہ ایک دم زین کو صوفے پر بیٹھا دیکھ کر چونک گئی۔ آج اس نے اپنی آنکھوں کی ہمرنگ ٹی شرٹ اور گرہی رنگ کی پینٹ پہن رکھی تھی جو اس پر بہت جچ رہی تھی۔ آج تو یہ بات ثابت ہے، وہ لت 6-7 چھوٹی یہ زین جو بڑی دلچسپی سے اس کو دیکھ رہا تھا، جس پر نیلے رنگ کا فراق بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے بال جوڑے میں بندھے تھے۔ کمرے میں یہاں سے وہاں جانے اور غصے سے اس کی چھوٹی سی ناک لال ہو گئی تھی، چہرہ بھی لال لال تھا۔ زروا کی آواز سے وہ ہوش میں آیا۔ کیا بات؟ یہی کہ آپ جن ہو، ایک دم سے پتہ نہیں کہاں سے ٹپک پڑتے ہو۔ میں کوئی پانی تھوڑی ہوں جو ٹپکوں، اور رہی بات جن کی تو وہ بھی نہیں ٹپکتے۔ لت 6-7 چھوٹی یہ بات تمہاری اس چھوٹے سے دماغ میں کہ نہیں؟ زین کے اس کے سر پر انگلیوں سے دستک دینے کے انداز سے کہا۔ یہ سین الف لت 6-7 بال پر کرو نہ ہے اتنی زور سے لگتا ہے۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ کبھی مجھے جن بنا دیتی ہو، کبھی میرے ہاتھ کو ہتھوڑا، آپ ایک ہی بار میں کیوں نہیں فیصلہ کر لیتی کہ میں کیا ہوں؟ مجھے مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ آخر مجھے یہاں قید رکھنے کی کاف لت 6-7 چھوٹی یہ وجہ تو بیتے الف لت 6-7 میرا کیا قصور ہے؟ ایک دم اونچی آواز سے کہتے ہیں وہ لتچھیدیتین۔ آخر میں وہ رونے لگ گئی۔ زین کو اس کا رونا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس کو تو وہ بس لڑتے ہیں۔ وہ لتچھیدیتین اچھی لگتی تھی جب اس کی ناک غصے سے لال ہو جاتی ہے۔ سر وقت اس کا دل کرتا ہم تھا کہ زور سے اس کی ناک ڈال بے الف لتچھیدیتین، لیکن اس کا رونا مسلسل اس کو تکلیف دے رہا تھا۔ اچھا پہلے رونا بند کرو، پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ میں تو نہیں رو رہی۔ وہ جلدی سے اپنی ہتھیلی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہیں۔ وہ لتچھیدیتین بولی۔ اس کے ایسے کرنے سے وہ اتنی معصوم لگی کہ زین کا دل کیا کہ اس کو اپنے دل میں چھپا لے، جہاں وہ سارے دکھوں سے محفوظ رہے، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اپنے دل پر جبر کرتے ہیں۔ وہ لتچھیدیتین کہا، آپ کو تھوڑا عرصہ یہاں رہنا ہوگا، اس کے بعد آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، ہمیشہ کے لیے آخری بات وہ دل میں کہتا ہے۔ اچھا سنیے، زین جو جانے لگتا ہے اس کے سوال پر مڑے بغیر کہتا ہے، جی کیا آپ مجھے 2 وقت کھانا دیں گے؟ وہ صرف سر اسبات میں ہلاتے ہیں۔ وہ لتچھیدیتین جواب دیتا ہے اور جلدی سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کو ڈر لگتا ہے کہ اگر وہ مزید اس کے پاس رہا تو اس کا دل اس سے بغاوت کرے گا۔ مجھے جلد سے جلد اس کام کو ختم کرنا ہوگا، دل میں سوچتے ہیں وہ لتچھیدیتین۔ وہ جلدی سے حویلی سے باہر نکل جاتا ہے۔ آپ نے وہ کیا ہے جو میں نے کہا تھا؟ کیونکہ اس کے بغیر آپ کا کاف لت 6-7 چھوٹی یہ کام نہیں کروں گا۔ کیا تمہیں محض پر یقین نہیں؟ ذرا بھی نہیں۔ چلو کاف لت 6-7 چھوٹی یہ نہیں، تمہارا کام کل تک مکمل ہو۔ جیم الف لتچھیدیتین گا۔ میرا کب ہوگا؟ جب میرا کام مکمل ہے۔ وہ جیم الف لتچھیدیتین گا تو میں بتا دوں گا کہ کب تک ہوگا تمہارا کام مکمل۔ یہ کہنے کے بعد چلا جاتا ہے اور وہ عورت دوبارہ سے اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ وہ دوڑی جا رہی تھی لیکن دوبارہ واپس اپنے آپ کو اسی جگہ پا کر تھک کر وہیں بیٹھ گئے۔ اس اسٹور سے نکلنے کا کاف لت 6-7 چھوٹی یہ راستہ تو ہوگا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ سوچتی، اس کو اسٹور میں موجود صندوق سے کچھ آوازیں سین نون الف لت 6-7 چھوٹی یہ دی، شاید اس میں سے باہر نکلنے کا کاف لت 6-7 چھوٹی یہ راستہ ہو۔ یہ سوچتے ہیں وہ لتچھیدیتین۔ وہ جلدی سے صندوق کے پاس جا کر اس کا ڈھکن جلدی سے کھول کر اندر دیکھتی ہے۔ صندوق کے اندر ایک سرنگ بنی ہوتی ہے۔ اس پہلے کہ وہ کچھ اور دیکھتی، اس کو یوں لگا کہ جیسے اس میں سے کاف لت 6-7 چھوٹی یہ باہر آ رہا ہے۔ اب کہ ذرا غور سے دیکھا تو اس کی جان ہی نکل گئی اور وہ جلدی سے پیچھے ہے۔ وہ لت 6-7 چھوٹی یہ صندوق میں اس کو ایک لڑکی نظر آ لت 6-7 چھوٹی یہ تھی جو اپنے بڑے بڑے خونی ناخنوں سے باہر آئی تھی۔ اس کے سارے بالوں نے اس کے منہ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اگر وہ اس طرح کی کاف لت 6-7 چھوٹی یہ چڑی کسی فلم میں دیکھتی تو ضرور اس پر ہنستی کہ دیکھنا ابھی یہ کسی دیوار سے خود ہی ٹکرا کر خود ہی میم رے جیم الف لتچھیدیتین کی۔ کسی کو اس کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی، لیکن اب اس کو ہنسی تو دور کی بات، سانس بھی صحیح سے نہیں آ رہا تھا۔ وہ لڑکی اب باہر نکل آ لت 6-7 چھوٹی یہ تھی اور اس کے سر اور کمر کا رخ اوپر زمین کی طرف کر کے کتے جیسی چل کر اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے اس طرح کرنے سے اس کے بال منہ سے ہٹ گاف لتچھیدیتین تھے۔ اب اس کا چہرہ واضح ہو گیا تھا۔ وہ زروا تھی جس کی آنکھیں پوری سیاہ تھی، جن میں سے خون نکل رہا تھا۔ اس کا منہ کسی مردے کی طرح گلا ہوا تھا۔
اس کے باچھیں پوری کھلی ہے اور لت 6-7 چھوٹی یہ تھی۔ دیکھو چڑی ضربہ، اگر تمہارے منہ درد ہے تو ڈاکٹر کے پاس جیم الف لت 6-7-6 میں ڈاکٹری کا الف بے نہیں آتا، ویسے ڈاکٹر میں الف بے آتا بھی نہیں، لیکن وہ پھر بھی اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مطلب تمہیں میرا مشورہ پسند، اس کو مسلسل اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ کہتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کی طرف بڑھتی، اس نے اپنی حواس کو قاف الف لت 6-7-8 میم کیا۔ ابھی وہ دوڑنے ہی لگی تھی کہ اس بلا نما ذروا نے اس کی ٹانگ پکڑ لی اور اپنے لمبے ناخن اس کی ٹانگ میں ڈال دیے۔ درد اتنا تھا کہ اس سے چیخا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اب کہ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کے ناخن بھی اس کی دوسری کھبو ڈال چھوٹی یہ لت 6-3۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اپنے خونی ناخنوں کا استعمال کرتی، اس نے جلدی سے پاس پڑے بلے کا استعمال کیا اور اس کے سر پر مار دیا۔ اس کے اس طرح کرنے سے اس کی ٹانگ سے کی گرفت سے آزاد ہے اور لت 6-7-8 چھوٹی یہ وہ جلدی سے بازوؤں کی مدد سے خود کو گھسیٹ کر اس سے دور ہے اور لت 6-7-8 چھوٹی یہ وہ بھی اب کی بار کھڑی ہو کر اس کو غصے سے دیکھنے لگی۔ اس کے سر سے بھی خون نکل رہا تھا۔ اس تک جانے سے پہلے اس نے اسٹور میں موجود اکلوتا بلب بھی توڑ دیا اور اب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ہاں، لیکن اس کو سر کا سایہ نظر آ رہی تھا۔ ڈر کی وجہ سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی کہ نن تو اب اس میں دوڑنے کی ہمت تھی اور نہ ہی چیخنے کی۔ ایک دم اس بلا کی چیخ سے اس نے آنکھیں کھولیں، لیکن اس کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ یہ ہوتی دی کھر ان آخری سی تو ان وی توڑ دیتا ہن نوا بلب کھتون آو لت 6-3 گا ترے کولتے بس خون ہی تے بلب تے خون نال نہیں آندہ۔ اس آواز کے خاموش ہوتے ہی پھر سے اس بلا کے چیخنے کی آواز آتی ہے اور وہ بلا دھواں بن کر دوبارہ اس صندوق ممن چلی جاتی ہے۔ صندوق کا ڈھکن خود باخود بند ہو جاتا ہے۔ وہ جو ابھی تک یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ آواز اس کا وہم ہے، اس بلا کے جاتے ہی اس کی نظر اس طرف جاتی ہے جن کے آنے سے کمرے میں عجیب سی سکون دینے والی روشنی ہو گئی تھی۔ دادی آپ، زین کے جاتے ہی وہ باتھ روم میں فرش ہونے چلی جاتی ہے۔ اب کی بار وہ گرے اور کالے رنگ کی شلوار قمیص پہنتی ہے، بال کو ٹاول میں لپیٹ کر باہر نکل کر آتی ہے۔ اپنی سوچوں میں گم وہ یہ نہیں دیکھتی کہ زین بھی کمرے میں موجود ہے۔ زین جو اس کے لیے کھانا لے کر آتا ہے تو اس کمرے میں وہ نظر نہیں آتی۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ باتھ روم میں ہے اور اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو باہر آتا دیکھتا ہے۔ اس کو وہ بہت الجھی اور اداس لگتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن سر کو اس کی خاموشی اور اداسی اچھی نہیں لگتی۔ اپنی موجودگی کا احساس کروانے کے لیے وہ اپنا گلا کھنکھارتا ہے۔ وہ گھر والوں کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ کسی کی کھنکار سے ہوش میں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ زین اسی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یکدم اس کو احساس ہوا کہ وہ دوپٹے کے بغیر ہے۔ جلدی سے اس نے اپنا دوپٹہ بیڈ سے پکڑ کر لیتی ہے۔ اس جلدی کے چکر میں اس کا ٹاول اس کے سر سے اتر جاتا۔ سسی، یہ آپ کے ماتھے پر کیا ہوا ہے؟ زین جو اس کی بوکھلاہٹ دیکھتا ہے تو نظروں کا رخ بدل لیتا ہے، لیکن اس کی سسی کی آواز سن کر دوبارہ اس کی طرف دیکھتا ہے جس نے اپنا ہاتھ سر پر رکھا ہوا تھا۔ زین اس کا ہاتھ اس کے ماتھے سے ہٹاتا ہے تو اس کی نظر اس کے ماتھے پڑتی ہے جہاں گہرے نیل پڑے ہیں وہ لت 6-3 تھے۔ دادی آپ یہاں کیسے؟ آپ تو اس سے آگے اس سے بات پوری نہیں ہوئی۔ ہاں پتر میرے کولوں نے گل ہن نہ پوچھی کہ میں ادھر کہنے جائی، بس جیڑے کام دی گل آؤ سن، جیڑی کم دی گل میں وہی کراں گی۔ میرے کول بہتا وقت نہ ہے گا۔ ہاں بیٹا، میں یہ بات نہ پوچھی کہ میں یہاں کیسے ہوں، جو کام کی بات ہے وہی کروں گی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ سوال تو بہت تھے دماغ میں، لیکن پھر بھی اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ پت ان جگہ پہچان دیا؟ یہ جگہ پہچانتی ہے نہیں دادی، مجھے بالکل اندازہ نہیں کہ میں کہاں ہوں۔ ہن غور نال میری گل سن، جس جگہ تو بیٹھی ہے اے وہی حویلی ہے جو ساڑھے گھر دے پچھلے پاسے ہے۔ اب غور سے میری بات سنو، یہ وہی حویلی ہے جو ہمارے گھر کے پیچھے کی طرف ہے۔ اس کا مطلب میں سب پرسرار سی حویلی کے اسٹور میں ہوں، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آہو ہوتے ہی ہے تو ہن کدو تے کنج دے چکر تے نہ جا، جیری گل ہن میں تینوں دسن لگی یا ای گور نال سنی تے عمل کرے۔ ہاں دھر ہی ہو تم کب اور کیسے، جسے چکروں میں نہ جانا۔ اب جو میں تمہیں کہنے لگی اس کو غور سے سنانا اور اس پر ہی عمل کرنا۔ ڈاکٹر پیشنٹ کو ہوش آ رہا ہے۔ ہرب کیا آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ وہ آنکھیں کھولے اپنے آس پاس کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ اس کو پھر ڈاکٹر کی آواز آتی ہے۔ ہرب آپ اب کیسا فیل کر رہی ہیں؟ میری ٹانگیں؟ کیا ہوا آپ کی ٹانگوں کو؟ کیا درد ہو رہا ہے ٹانگوں میں؟ وہ اسبات سرہلا دیتی ہے۔ ہوا یہ کب؟ ہوا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم آپ کو چیک کر کے گاف لیتے 6-3 تھے، تب تو یہ نہیں تھا۔ اس کو دیکھ کر تو یوں لگ رہا ہے کہ آپ کی ٹانگ میں کاف و لت 6-7 چھوٹی یہ بہت گہرا کٹ لگا ہو۔ کیا دوسری ٹانگ میں بھی ہے؟ جیوا میم الف لت 6-7 چھوٹی یہ گاٹ یہ تو خراب ہو رہا ہے، اس کا تو فوراً آپریشن کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر اس کی ٹانگ دیکھ کر کہتا ہے جس میں زخم کے پاس کا حصہ کالا کالا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے جو بھی ٹریٹمنٹ کرنا ہے کر کے مجھے جلدی سے ڈسچارج کریں، مجھے بس اپنے گھر جانا ہے۔
اس کے دماغ میں صرف دادی جی کی باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں، چلیں ہم آپ کے گھر والوں سے پرمیشن لے کر کا آپریشن شروع کر دیں گے۔ ویسے آپ یاد ہے کہ کیسے کس نے آپ کے ناخن نکالے اور آپ کی ٹانگ کو زخمی کیا؟ مجھے نہیں پتا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی ٹانگوں سے اٹھتی ٹیسوں کو ضبط کرتے ہیں ولید شہیدی کہا۔ باہر جا کے ڈاکٹر نے اب کی بار صرف بڑے ابو کو اندر بلا کر ساری بات بیتے الف لت 678 چھوٹی یہ اور آپریش کی پرمیشن ملتے ہی اس کی تیاری شروع کرنے لگے۔ اس دوران کس طرح بڑے ابو نے یہ بات باہر سب کو بتا کر کس طرح آئین الف لت 678 شیخ بیگم کو سنبھالا، یہ بس وہی جانتے تھے۔ کچھ نہیں ہوا بس نہاتے ہیں وہ لت شہدی 3 پہ الف لت 676 گھننا مڑ گیا تھا تو سر دیوار کے ساتھ ٹکرا کر ہو گیا ہی شاہد۔ یہ شاہد سے کیا مطلب ہے؟ میرا ماما ہے شاہد، اس نے تنگ آ کر کہا۔ لو یہ بھی کاف و لت 678 چھوٹی یہ بے الف تے ہے وہ لت 678 چھوٹی یہ۔ جناب کو شاہد کا مطلب نہیں پتا، میں سنجیدہ ہوں جہاں تک مجھے پتا ہے۔ تم نے اپنا نام زین نہیں بتایا تھا؟ ہاں یہی بتایا تھا۔ اس نے الجھ کے اس کے سوال کا جواب دیا۔ اس کے سوال کا مقصد سمجھ نہیں آیا تو ایک دم سے تمہارا نام سنجیدہ کیسے ہو گیا؟ کیا مطلب؟ ابھی تو تم نے کہا تم سنجیدہ ہو۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ میں آتے ہی ذہن کا دل کیا یا تو اپنا سر پا اس کا آپ کو پتا ہے کہ میں بہت ذہین ہوں؟ یہی نہ مجھے پتا ہے۔ اس نے زین کی بات کاٹ کر خود ہی مکمل کی۔ اس دوران اس کی نظر کھانے کی طرف گاف لت 678 تو اس نے شکر منایا اور شکر ہے کھانا تو آیا، ورنہ مجھے لگتا تھا کہ میں بھوک سے ہی ہلاک ہو جانا۔ ہیوی سے کیا کیا ہے کھانے میں بتاتا ہوں۔ کھانے میں دماغ کی بجیا، مینڈک کا سوپ، انسانی دل کا قیمہ اور پینے میں گٹر کا پانی۔ اس نے اس کی منہ کی طرف دیکھتے ہیں لت شہدی 3 بات مکمل کی جواز کو بڑی سنجیدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جس کے ہونٹوں پر زیچ کر دینے والی مسکراہٹ تھی، لیکن مقابل اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ زیچ ہونے کے لیے نہیں بلکہ اس کو کرنے کے لیے۔ اور لت 678 چھوٹی یہ ہے، میں نے اپنے کھانے کی بات کی تھی، تمہارے کھانے کی نہیں۔ یہ ہے وہ لت 678 چھوٹی یہ۔ زین کی بولتی بند اس کو ایک گھوڑی ڈال کر وہ کمرے سے نکل گیا کہ اگر وہ مزید اس کے پاس رہتا تو پکا اس نے پاگل ہو جانا تھا۔ ذروا نے نہ اس کی عبوری کو کاف و لت 678 چھوٹی یہ اہمیت دی، نہ اس کے کمرے سے نکلنے کا کاف و لت 678 چھوٹی یہ نوٹس لیا، کیونکہ اس وقت وہ بہت ضروری کام یعنی کھانا کھا رہی تھی۔ جبکہ زین نے دروازے کی اوٹ سے بڑی فکرمند اس کے ماتھے پڑے نیل دیکھے۔ میں آپریشن سے پہلے اپنے بے دو چشمی ہے الف لت 678 چھوٹی یہ سے ملانا ہے، آپ پلس اس کو اندر بلا دیں۔ اس نے ڈاکٹر کو دیکھ کر کہا، جس نے اس کو تھوڑی دیر تک اس کے آپریشن شروع ہونے کی اطلاع دی تھی۔ ٹھیک ہے لیکن زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ آپ کی ٹانگ کا انفیکشن وقت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے۔ نہیں میں زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ بے دو چشمی ہے الف لت 678 چھوٹی یہ۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ گھر میں اس وقت کون کون ہے؟ داجی، بڑے ابو، چھوٹے ابو اور امی کے علاوہ باقی سارے گھر پر ہیں۔ بے دو چشمی ہے الف لت 678 چھوٹی یہ۔ آپ امی کو، داجی اور بڑے ابو کو گھر بھیج دیں، میں ٹھیک ہوں، اور پلیز آپ اپنا خیال رکھنا اور اسم اعظم بھی کثرت سے پڑھنا اور رات کو بھی اونچی آواز قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ لیکن بے دو چشمی ہے الف لت 678 چھوٹی یہ سوال مت کرنا، میں آپ کو خود بتا دوں گی کہ میں یہ سب کیوں کہہ رہی، لیکن ابھی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، اور ہاں گھر میں باقی سب کا بھی خیال رکھنا۔ گڑیا تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ایک طرف تم کہہ رہی ہو کہ تم ٹھیک ہو جیم الف لت 676 گی، اور پھر ایسی باتیں شروع کر دیتی ہو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بس ڈاکٹر نے تمہاری ٹانگوں کا انفیکش ختم کرنا ہے، اس کے بعد بالکل صحیح ہے وہ جیم الف لت 6 گی۔ میری گڑیا حذیفہ اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے اس کو بولا، جبکہ اس کے دماغ میں بھی بہت سے سوال تھے کہ یہ سب کیسے ہوا اور وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے، لیکن وہ اس کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس سے کاف و لت 678 چھوٹی یہ سوال نہیں پوچھا۔ بے دو چشمی ہے الف لت 678 چھوٹی یہ، مجھے پتا ہے کہ آپ کے دماغ میں بہت سے سوال ہیں، لیکن میرے پاس آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں۔ اس نے حذیفہ کو دیکھتا ہے اور لت 6 کہا جا، وہ اس کا سر پیار سے سہلاتا ہوا باہر نکل گیا، اور تھوڑی دیر تک ڈاکٹر بھی اس کو آپریشن کے لیے لے گئے۔ اب جب تمہارا کام میں کر چکی ہوں تو مجھے بیتے الف لت 676 تمہیں کتنا وقت چاہیے؟ آپ کب تک وقت دے سکتی ہیں؟ مجھے پورے چاند پر وہ چاہیے، اس سے پہلے وہ یہاں ہو۔ اب خود دیکھ لو تمہارے پاس کتنا وقت ہے۔ ہم پیر کو پورا چاند ہے، اود آج منگل ہے، ہفتے تک آپ کا کام پورا ہے۔ وہ جیم الف لت 6 کا ہونا بھی یہی چاہیے، ورنہ انجام تم جانتے ہو کیا ہوگا تمہارا۔ وہ جواب میں کچھ بولے بغیر وہاں سے چلا، اور وہ عورت بھی کالی چادر سے خود کو چھپاتے ہیں وہ لت 6 یہاں سے چلی گئی۔ ذروا یہ دونوں کہاں غائن الف لت 678 بے ہو گئی ہیں۔ اوپر سے تے الف لت 678 چھوٹی یہ امی نے بھی آج ہی دربار جانا تھا اور اپنے ساتھ بلال کو بھی لے گئی۔ پتہ بھی ہے ان لوگوں کو کہ مہجے اکیلے گھر میں ڈر لگتا ہے۔ اب تو شام بھی ہوگی، نہ ہی ہسپتال سے فون آئے گا۔ شام بھی آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی، موسم بھی آبر آلود ہو رہا تھا، آسمان یوں تھا کہ جیسے ابھی اس سے خون برسنا شروع ہو۔ جیم الف لت 6 کا آج بادل بھی کتنے عجیب ہیں، ایک دم لام الف لت 678 چھوٹی یہ ٹے بھی چلی گی۔ لو جی اس کو بھی ابھی جانا تھا،
ٹارچ آن کرنے کے لیے جیسے ہی اس نے موبائل پکڑنا چاہا، اس کو یاد آیا کہ وہ تو کمرے میں ہی پڑا ہوا ہے۔ خیر چیزوں کا سہارا لیتے وہ اپنے کمرے میں پہنچی، جہاں اس کا میم و بے الف لت 6 7 8 لام بیڈ پر ہی پڑا اس کو مل گیا۔ ابھی وہ جھک کر میم و بے الف لت 6 7 8 لام بھی پکڑنے لگی تھی، ٹھاں کی آواز سے کمرے کا دروازہ بند ہوا۔ اس نے جلدی سے موبائل پکڑ کر اس کی ٹارچ آن کی اور جلدی سے اس کی روشنی بند دروازے پر ڈالی۔ ابھی وہ دروازے کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ اس کا میم و بے الف لت 6 7 8 لام بجا۔ ایک دم سے موبائل کی آواز سے ڈر کر وہ پیچھے ہے وہ لت 6 7 8 چھوٹی یہ اور بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے بیڈ پر گر پڑی۔ بیڈ پر موجود اس کی گڑیا نے اس کے کرتے ہی فوت بولنا شروع کر دیا۔ وہ ڈر کر جلدی سے اٹھی تو دیکھا اس کی گڑیا کی آنکھیں لال اور ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی اور وہ اٹھ کر اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے دوڑ کر دروازے کے پاس جانے کی کوشش کی کہ راستے میں کسی نے اس کا پے الف لت 6 7 6 گھننا پکڑا اور وہ منہ کے بل زمے پر گری۔ اس نے جلدی سے مڑ کر دیکھا تو یہ اس کی دوسری گڑیا تھی۔ اس آنکھوں اور ہونٹوں پر وہی سب تھا، بس فرق یہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں چاقو بھی تھا جو وہ اس پر چڑھ کر اس کو مارنے ہی لگی تھی۔ اس نے ایک زور سے چیخ ماری اور ہاتھوں سے اس کو دھکا دیا دور کیا اور دوڑ کر دروازے کے پاس گاف لت 6 7 8 لیکن دروازہ تھا کہ کھلنے پہ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی سانس ہی رک گئی۔ اس کی ساری گڑیا جو اس نے الماری میں سین جیم الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ ہے وہ لت 6 7 8 چھوٹی یہ تھی، باہر نکل آ لت 6 7 8 چھوٹی یہ تھیں اور اس کی طرف آ رہی تھی، ساتھ میں ایک ہی لام الف لت 6 7 8 نو کی تکرار کر رہی تھی۔ فود وہ سب نے کے بلکل قریب پہنچ گاف لت 6 7 8 تھیں کہ اچانک دروازہ جس کا لاک پہلے کھل نہیں رہا تھا اب یکدم خود ہی کھل گیا تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا اور کمرے سے دوڑ کر باہر نکلی۔ اس نے پیچھے مر کر کمرے میں بھی نہ دیکھا اور نہ ہی الف میں دیکھنے کی ہمت تھی۔ اس نے باہر کی طرف دوڑ لگی۔ ابھی وہ لانج میں پہنچی تھی کہ اس کی نظر صوفے پر بیٹھی زروا پر گئی۔ اس نے جلدی سے جا کر زروا کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کھینچنے لگی کہ وہ جلدی سے اٹھے اور وہ دونوں ان خطرناک گڑیوں کے پہنچ سے دور ہوں۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ نہ تو ان گڑیوں کی آواز آ رہی تھی اور نہ ہی وہ اس کے پیچھے آ رہی تھی، لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اندر جا کر دیکھتی اور نہ ہی گھر میں اکیلے رکنے کی ہمت تھی کہ جب تک سب بڑے نہیں آ جاتے وہ تب تک وہ زروا کو بھی اکیلے نہیں یہاں رہنے دینا چاہتی تھی، اس لیے اس کو مسلسل اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اندر موجود گڑیوں کا خوف اب بھی اس کو اتنا تھا کہ اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ہے جلد چھوٹی یہ سی سے چلوں یہ یہاں سے پلیز خوف کی وجہ سے وہ اس بات پر توجہ نہیں دے سکی کہ اس نے زروا کا جو ہاتھ پکڑا تھا وہ عجیب سا گیلا اور چپچپا تھا۔ آخر میں تھک کر اس نے زروا کو غور سے دیکھا جو ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلی تھی اور مسلسل اپنا ہاتھ دیکھی جا رہی تھی۔ اس نے سر کے نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اس کو اندھیرے کی وجہ کچھ واضح نظر نہ آ سکی۔ یکدم باہر بجلی چمکی تو اس کی چمک میں اس کو زروا کے ہاتھ میں لگا خون نظر آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ دیکھے تو پر بھی خون لگا ہوا تھا۔ یہ کیسے؟ زروا یہ کیا؟ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی زروا صوفے سے کھڑی ہے وہ لت 6 7 8 چھوٹی یہ اور انمول پر ایک نظر ڈال کر باہر برآمدے میں چلی گئی۔ انمول بھی اس کے پیچھے پیچھے برآمدے میں گئی۔ زروا ایک جگہ جا کر کھڑی ہوگی، اس کی انمول کی طرف پشت تھی، اس لیے انمول نہیں سمجھ سکی کہ وہ کیوں رکی ہے۔ وہ آہستہ سے چلتے ہیں وہ لت 6 3 آگے آ لت 6 7 8 چھوٹی یہ باہر ابھی بھی موسم آبلودہ لیکن پھر بھی اتنی روشنی تھی کہ سامنے کی چیز نظر آ رہی تھی۔ آگے آ کر جب اس نے سامنے دیکھا تو وہاں تو کچھ نہیں تھا۔ پھر یہ کیا دیکھ رہی ہے؟ اس نے پھر زروا کی طرف دیکھا، وہ سامنے نہیں نیچے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے بھی جب نیچے کی طرف دیکھا تو چیخ روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہاں عمل گری ہے وہ لت 6 7 8 تھی۔ اس کی آنکھیں بند اور رنگ بالکل پیلا پڑا ہوا تھا اور اس کے ارگرد خون ہی خون تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کو خون سے نہلا دیا ہو۔ انمول کی آنکھوں سے لگاتار آنسو کی قطار نکلی جا رہی تھی۔ اس نے مدد کے لیے پیچھے مر کر زروا کو آواز دینے ہی لگی، لیکن جیسے ہی اس نے مر کر دیکھا اس کو وہاں کاف لت 6 7 8 چھوٹی یہ نظر نہ آیا۔ اس نے آس پاس دیکھا، اس کو وہاں بھی کاف لت 6 7 8 چھوٹی یہ نظر نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے وہ کسی کو فون کرنے، یہ سوچ آتے ہی اس کا دماغ تھوڑا پرسکون ہوا۔ مجھے دیکھنا چاہیے کہ عمل کا خون کہاں سے نکل رہا ہے اور کہاں کہیں چوٹ آ لت 6 7 8 چھوٹی یہ ہے۔ یہ سوچتے ہیں وہ لت 6 3 وہ دوبارہ عمل کی طرف مرتی ہے، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ زور سے چیخ مارتی ہے۔ بلال اور تو الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ امی جو ابھی حذیفہ کے فون کرنے پر واپسی پر سب کو سینو الف لت 6 3 حریفہ کے گھر لے کر آیا تھا اور گیٹ کھولا ہی تھا کہ چیخ کی آواز سن کر اندر کی طرف بھاگا اور اس کے پیچھے باقی سب بھی، لیکن سامنے موجود منظر نے ان سب کو دہشت زدہ کر دیا تھا، کیونکہ سامنے ہی زروا عمل کے بازوں سے بڑے مگن انداز سے خون پی رہی تھی اور ساتھ میں ہاتھ میں پکڑے کاف لت 6 3 کا گوشت کھا رہی تھی۔
اب سے پہلے تو الف لت 678 چھوٹی یہ اما کو ہوش آیا اور انہوں نے جلدی سے جا کر زروا کو دھکا دے کر اپنی بیٹی سے دور کیا۔ ان کے ایسا کرنے سوائے بلال کے سب کو ہوش آیا اور ان سب مردوں نے مل کر جلدی سے زروا کو جا کر پکڑا، جس کی کوشش تھی کہ وہ دوبارہ کسی طرح عمل تک پہنچ جیم الف لت 6 اس کا جسم جو مسلسل ان لوگوں گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، یکدم ڈھیلا ہوا اور اسنان صاحب کے بازو میں کسی کٹی چھوٹی یہ وہ لت 678 چھوٹی یہ پتنگ کی طرح گر گیا۔ سب نے حیرت سے اس کو دیکھا، پھر ان کی نظر انمول پر گاف لت 678 جس کے ہاتھ میں لوہے کا راڈ تھا جس سے اس نے زروا کے سر پر مار کر اس کو بے ہوش کیا تھا۔ آسمان تم اس کو اندر لے جیم الف لت 676 اور بڑی باہو تم امول اور عین الف لت 678 چھوٹی یہ شین ہے جیم الف لت 676 عمل پتر کو اندر لے جیم الف لت 676 احمد پتر تو بھی جاتے اپنے پرا کی مدد کر، لیکن اس سے پہلے حمزہ کو بھی فون کر کے کہا دیکھ کے فوراً گھرا چھوٹی یہ لت 6 اور ساری مری گل دہان نار سن لو کاف لت 678 چھوٹی یہ بھی حسیفہ نو فون کر کے کچھ نہ بے الف لت 6 ہوا بچہ اقا پریشان ہوندہ رہے گا جب گھر آ جیم الف لت 6 گا پھر انو 10 دینا ہن جیم الف لت 676 داجی کے کہتے ہی سب نے ان کی ہدایت پر عمل کرنے لام گاف لت 6 ان سب کے جاتے ہی داجی بلال کے پاس گئے جو ابھی اسٹیچو کی طرح اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں تھوڑی ہی دیر پہلے زروا بیٹھی تھی۔ داجی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بلال نے گردن موڑ کر داجی کی طرف دیکھا، اس وقت اس کی آنکھوں میں جتنا کرب تھا کہ داجی خود ڈر گاف لت 6 اور بے ساختہ انہوں نے اس کو گلے لگا لیا، میرا پت کچھ نہیں ہوگا تیری گڑیا کل ٹھیک ہے، آجا اندر چل شاباش۔ داجی اس کو پیار سے پچکارتے ہیں وہ لت 6 اندر کی طرف بڑھ گاف لت 6 انمول تے الف لت 678 چھوٹی یہ اما اور عین الف لت 678 شین ہے کے ساتھ عمل کے پاس بیٹھی تھی۔ ابھی حمزہ نہیں آیا تھا تو اس لیے ان لوگوں نے مل کر اس پر سے خون صاف کر لیا تھا، جس سے ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ کہاں کہاں چوٹ لگی ہے۔ ابھی ان کو صرف حمزہ کا انتظار تھا کہ وہ آ کر دیکھ لے کہ کاف اور لت 678 چھوٹی یہ بڑا مسئلہ تو نہیں، کیونکہ ایک زخم اس کے بازو پر تھا جس سے زروا خون پی رہی تھی اور ایک اس کے سر کے پیچھے بیٹھے بیٹھے اس کو اچانک خیال آیا تو فوراً سے اٹھ کھڑی اور لت 678 چھوٹی یہ اس کے ایک دم یوں کھڑے ہونے سے بڑی یہ کہ الف لت 678 چھوٹی یہ اما اور عائشہ بیگم بھی چونک۔ انمول کیا ہوا؟ کچھ نہیں امی، میں بس ابھی لت 678 چھوٹی یہ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ اب کی بار عائشہ بیگم نے پوچھا، کیونکہ آج جو ہوا اس سے ان لوگوں کے دل میں بہت خوف بیٹھ گیا تھا، اس لیے اب وہ انمول کو کمرے سے باہر جاتا دیکھ کر بھی ڈر رہی تھی۔ امی پھوپھو میں بس داجی کے پاس جا رہی ہوں۔ اچھا دھیان سے جی ٹھیک ہے۔ اس نے جلدی سے باہر دوڑ لگائی اور داجی کے کمرے میں پہنچی، لیکن وہاں بلال کے علاوہ کاف و لت 678 چھوٹی یہ نہیں تھا، اس لیے اب وہ زروا کے کمرے میں پہنچی، وہاں اس کو سب بڑے بیٹھے ہیں۔ وہ لت 6 ملے اور بیڈ پہ رسیوں سے بندھی زروا کو دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس گئے اور منہ میں کچھ پڑھ کر جلدی سے پر پھونک ماری اور سائڈ پر ہو۔ وہ سب اس کو ایسے دیکھ رہے تھے جسے سمجھنا چاہ رہے ہوں کہ وہ کیا کر رہی ہے، پتری یہ کیا کر رہی تھی۔ داجی جب آپ سب باہر اس کو سنبھال رہے تھے تو میری نظر وہاں پڑے راڈ پر گئی، میں نے جلدی سے وہ پکڑا اور اس کے سر پر زور سے مارا، لیکن اس کو تو یوں لگ رہا تھا جیسے کاف و لت 678 چھوٹی یہ فرق ہی نہ پڑا ہو۔ میں نے دوبارہ مارا، پھر بھی کچھ نہیں تو میں نے آیت الکرسی پڑھی اور راڈ پر پھونک کر اس کے سر پر ماری، تو تب جا کر یہ بے ہوش ہے۔ لت 678 چھوٹی یہ اب بھی میرے ذہن میں یہ بات لت 678 چھوٹی یہ کہ یہ عام رسیاں اس کو روک نہیں سکتی، اس لیے میں نے اس پر بھی آیت الکرسی اور چاروں کو پڑھ کے پھونک مار دی ہے۔ اچھا ہمیں نہیں پتا لگا اس بات کا داجی، وہ اس لیے کہ آپ اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، شاید یہی وجہ ہو۔ داجی میں آپ کو کچھ اور بھی بتانا ہے، بولو پتر۔ اس کے بعد شروع کرنے سے پہلے ہی زروا نے قہقہے لگانا شروع کر دیے۔ سب نے تعجب سے اس کو دیکھا، کیونکہ اس کو دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ بے ہوش ہے۔ وہ لت 678 چھوٹی یہ بھی تھی۔ تم سب کو واقعی یہ لگتا ہے کہ مجھے پکڑ لیا ہے اور مجھے روک سکتے ہو؟ تمسخر آمیز انداز میں بولتی وہ ان سب کو پریشان کر رہی تھی۔ کون ہو تم اور میری بچی کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ عثمان نے صاحب غصے سے اس سے پوچھا، کیونکہ باہر جو کچھ ہوا تھا اس نے ان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جواب دو، داجی نے اصیلے لہجے میں اس سے پوچھا۔ میں کہاں تنگ کیا؟ اس نے پھر اسی انداز میں جواب دیا۔ انمول پتر جا ذرا ایک گلاس پانی تو لا جی ابھی لام الف لت 678 چھوٹی یہ اس کو کاف و لت 678 چھوٹی یہ سیدھا جواب نہ دیتا دیکھ کر داجی نے انمول سے کہا یہ لے۔ داجی نے گلاس پکڑا اور پانی پر آیت الکرسی پڑھ کر اس کے پاس لت 6 آخری بار پوچھ رہا ہوں، اس کے بعد یہ پانی تمہارے اوپر ڈال دوں گا۔ اب بیٹے الف لت 676 کیوں تنگ کر رہے ہو اس بچی کو؟ اور ہمیں مزہ آتا ہے۔ اس نے واقعی ہی بڑے مزے سے جواب دیا، چھوڑ دے اس بچی کو، نہیں چھوڑنا، میں جو کرنا ہے کر لے۔ داجی نے پانی کے چند قطرے اس پر ڈالے تو اس کی چیخ سے پورا گھر گونج اٹھا۔ عمل کے پاس بیٹھی تھے الف لت 678 چھوٹی یہ جی اور عائشہ بیگم بھی ڈر گئے۔ داجی پلیز یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دم زروا کی آواز پر داجی نے بیڈ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں اب کالی نہیں تھیں۔ داجی نے کچھ سوچتے ہیں وہ لت 6 وہی دم کیا ہو پانی اس کی طرف بڑھایا تاکہ وہ اس سے پانی پی لے، لیکن وہ داجی کے پانی آگے کرنے سے ڈر کر تھوڑا پیچھے ہو گئی۔ داجی کھول دیں اسے، اب میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے۔
عثمان صاحب بے چینی سے بولے، نہیں یہ وہی ہے، بس ڈرامے کر رہا ہے کہ ہم اس کو کھول دیں۔ داجی کے اتنا کہنے کی دیر تھی، اس کی آنکھیں پھر سے کالی ہو گئیں۔ صاف پتہ لگ رہا تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح آزاد ہو کر داجی کو چیر پھاڑ دے۔ داجی نے سب کو باہر آنے کا اشارہ کیا تو وہ سب داجی کے پیچھے پیچھے باہر نکل آنے چھیدی ان سب کے نکلتے ہی داجی نے باہر سے لاک لگایا اور بڑے ابو کی طرف دیکھتے ہوئے لیتے چھیدی ان سے پوچھنے لگ، احمد تمہارے پاس سفیان صاحب کا نمبر ہے؟ جی ہے داجی، تم ایسا کرو ان کو فون کرو، یہ لے داجی نے فون لے کے مختصر سا سب بتا کر ان سے آنے کی درخواست کی۔ چلے ٹھیک ہے جی ٹھیک۔ داجی کے فون بند کرتے ہی سب سوالیہ نظروں سے داجی کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ یہاں نہیں ہیں لیکن جلد ہی آنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی کے لیے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی بھی حال میں اس کو نہ کھولا۔ جیم الف لت چھیدی تین۔ ابھی داجی انمول کی طرف مڑنے ہی لگے تھے کہ اس سے پوچھ سکے کہ اندر وہ کیا بات کرنے لگی تھی۔ اس سے پہلے وہ پوچھتے کہ حمزہ آ گیا۔ سب حمزہ کو لے کر عمل کے کمرے میں پہنچے۔ حمزہ نے اس کے زخم کی ڈریسنگ کی۔ زخم تو شکر ہے، اتنے گہرے نہیں ہیں، بس سر کے پیچھے کا زخم کی مجھے فکر ہے، یہ تو اس کے ہوش میں آنے پر ہی پتہ لگے گا۔ اس کا اب میں خون کا بندوبست کرنے جا رہا ہوں کیونکہ اس میں خون کی بہت کمی ہو گئی ہے۔ اچھا جلدی آنا، زیادہ وقت نہ لگانا۔ جی اچھا۔ ٹن 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 ٹن۔ عائشہ یہ تمہارا فون آ رہا ہے، دیکھو کس کا ہے؟ وہ ابو حذیفہ کا ہے۔ عائشہ بیگم داجی کو بتا کر جلدی سے فون اٹھاتی ہیں۔ السلام عین زبر لام زبر چھوٹی یہ سکون کاف پیش میم، ہاں بولو حذیفہ، سب صحیح تو ہے نا؟ حرف ٹھیک ہے؟ او زبر عین زبر لام زبر چھوٹی یہ سکون کاف پیش میم السلام، جی امی سب ٹھیک ہے، بس آپ کو یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ حرف کو ہوش آ گیا ہے۔ شکر ہے میرے رب، تیرا امی گھر میں تو سب خیریت ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس امی بے چینی سی ہو رہی تھی اس لیے پوچھ لیا۔ نہیں بیٹا سب ٹھیک ہے۔ یہاں اب آپ ایسا کرو میری حرب سے بات کروا دو امی، اس کو تو ڈاکٹر نے نیند کا انجیکشن لگایا ہے۔ چلو کاف و لت 6-7 چھوٹی یہ بات نہیں، جب ہوش آ لت 6-3 تو کروا دینا۔ جی ٹھیک ہے، اب آپ اپنا خیال رکھانا، میں فون رکھ رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ نگبان، اللہ حافظ۔ عثمان جیم الف لت 6-7 میرے کمرے میں سے بلال کو بلا لو۔ تھوڑی دیر بعد بلال بھی آ گیا اور خاموشی سے داجی کے پاس بیٹھ گیا۔ بلال میرے بات سنو، ہمت سے کام لو، ایسے کرنے سے تمہاری بہن ٹھیک نہیں ہوگی، اور صرف ذرا کا مسئلہ نہیں، یہاں حرف اور عمل بھی کسی اچھے حال میں نہیں۔ بیٹا تمہیں ایسے ہمت خاطہ دیکھ مجھے ذرا اچھا نہیں لگ رہا، تم تو میرے بہادر بیٹے ہو۔ جی داجی اب آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ داجی اب میں بھی بول لوں؟ ہاں بولو پتری۔ داجی انمول کی طرف دیکھتے ہیں، وہ لت 6-3 بولتے ہیں۔ پھر وہ آج کی سارے واقعات تفصیل داجی کو بتاتی گئی، جس سے سن کر سب مزید پریشان ہو گئے۔ لیکن بیٹا یہاں تو سب کچھ اپنی جگہ پر ہے داجی، جب میں عمل کو امی اور پھوپھو کے ساتھ اندر لے کر آ لت 6-3 تھی تو ساری گڑیاں اپنی اپنی جگہ پر تھیں، لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ یہ میرا وہم نہیں تھا، یہ سچ میں ہوا تھا۔ اچھا مجھے یقین ہے آپ پر۔ اب سے ایسا کریں کہ 2 لوگ زرواہ کے کمرے کے باہر ہیں، باقی اسی کمرے میں، کیونکہ ابھی اکیلے رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ تھوڑی دیر تک حمزہ بھی آ گیا اور داجی نے اس کو بھی سب سمجھا اور بتا دیا۔ پتہ نہیں کیوں دل اتنا گھبرا رہا ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، صبح سے اس کا دل گاف دو چشمی ہے بیرے الف لت 6-7 چھوٹی یہ جا رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ بس کسی طرح گھر چلی جا۔ لت 6-3 کھانا بھی صبح کا ویسا ہی رکھا ہوا تھا، اس نے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اتنے میں زین دروازہ کھٹکھٹا کر کمرے میں داخل ہوا اور کھانے کو یوں ہی پڑا دیکھ کر حیرت اس کو دیکھا جو پتہ نہیں کن سوچوں میں کاف دو چشمی ہے لت 6-7 چھوٹی یہ ہے، اور لت 6-7 چھوٹی یہ تھی۔ پھر کہتی ہے کہ میں جن ہو، جبکہ محترمہ خود سوچوں میں کاف دو چشمی ہے لت 6-7 چھوٹی یہ رہتی ہیں کہ ان کو میرے آنے کا پتہ نہیں لگتا۔ آہم اس کو متوجہ کرنے کے لیے وہ گلا کھنکھارتا ہے۔ کسی کے گلا کھنکارنے سے وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ زین پاس ہی کھانے کی ٹرے پکڑے کھڑا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، آج کھانا نہیں کھانا؟ کیا نہیں، مجھے نہیں کھانا، مجھے بس گھر جانا ہے۔ اچھا گھر بھی چلے جائیں گے؟ پہلے کھانا تو کاف دو چشمی ہے الف لت 6-7 نہیں کھانا، کتنی بار کہوں؟ دیکھو میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اگر اپنے بے دو چشمی ہے الف لت 6-7 چھوٹی یہ کی زندگی پیاری ہے تو چپ کر کے کھانا۔ کاف دو چشمی ہے الف لت 6-7 اب بات اس کی دھمکی کام کر، اور وہ چپ کر کے کھانے لگی، لیکن آنسو بھی ساتھ نکل رہے تھے۔ چپ کر کے کاف دو چشمی ہے الف لت 6-7 اب کاف و لت 6-7 چھوٹی یہ بھی آنسو نہ نکلے، مجھے روتی ہے وہ لت 6-7 چھوٹی یہ لڑکیاں زہر لگتی ہیں۔ اس نے اپنی آواز کو سخت کرتے ہیں وہ لت 6-3 کہا، ورنہ سچی بات تو یہ تھی کہ اس کے آنسو اسے بے چین کرے تھے۔ اس نے جلدی سے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے، لیکن آنسو تھے کہ پھر بھی نکلے جا رہے تھے۔ جیم الف لت 6-7 باتھ روم سے منہ دھو کر آؤ جلدی سے۔ جیم الف لت 6-7 اب اس کو اپنی جگہ سے ہلاتا نہ دیکھ کر اب کی بار وہ تقریبا دھاڑا ہی تھا۔
اس کی دھاڑ سن کر وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی اور جلدی دے باتھ روم میں گاف لیتے 6-7 جبکہ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ زرواہ جلدی سے منہ دھو کر باتھ روم سے نکلی، لیکن رونا اس کو پھر بھی آ رہا تھا، جس کو ضبط کرنے کے چکر میں اس کا پورا لال ہو گیا تھا۔ اس کو باتھ روم سے نکلتا دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا، جبکہ وہ سانس روکے کھانا کھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ س کے ساتھ سخت بیرتے الف لیتے 6-7 کر کے اس کو خود بہت برا لگ رہا تھا۔ چلو اب کھانا ختم کر لیا ہے نہ، اب جیم الف لیتے 6-7 جا کر لیٹ۔ جیم الف لیتے 6-7 اس کو لیٹنے کا کہہ کر وہ جلدی سے برتن لے کر باہر نکلا، کیونکہ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی موجودگی میں وہ ایسے ہی سانس روک کے بیٹھی رہے گی۔ زرواہ نے جب دیکھا کہ وہ چلا گیا ہے تو آنسو جو اس نے کب کے روکے تھے پھر سے نکلنے لگے۔ آج تک کسی نے مذاق میں بھی اس کو نہیں ڈانٹا تھا، اس لیے اس کو زیادہ رونا آ رہا تھا۔ روتے روتے وہ کب سینو لیتے 6-7 چھوٹی، یہ اس کو خود بھی پتہ نہیں چلا۔ اس کے سونے کے بعد وہ اس کے کمرے میں آیا اور بڑے دق سے اس کے منہ پر آنسو کے نشان دیکھنے لگا، جو کہ اب سوپ گا 6-3 تھے۔ اس نے آہستہ سے اس کا گال سہلایا اور اس پر سے کمبل درست کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ ابھی فجر کا وقت ہی ہوا تھا کہ بیل بجی۔ اس وقت کون آ گیا ہے؟ جیم الف لیتے 6-7 جیم الف لیتے 6-7 بلال دیکھو ذرا جا کر کون آیا ہے۔ جی دیکھتا ہوں۔ وہ گیٹ کی طرف گیا اور گیٹ کا دروازہ کھولا تو اس نے وہاں نورانی چہرے والے بزرگ کو کھڑا دیکھا۔ جی آپ کون؟ بیٹا میں سفیان ہوں۔ انہوں کے لہجے میں ایک عجب سی مٹھاس تھی۔ وہ لیتے 6-7 چھوٹی یہ گھننا اندر۔ اس نے ان کو اندر آنے کے لیے راستہ دیا اور خود سائڈ پر ہو گیا۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے گیٹ بند کیا اور ان کو لے کر گھر کے اندر داخل ہوا، جبکہ اس دوران سفیان بابا آس پاس کا جیم الف لیتے 6-7 سے لے رہے تھے، جس سے ان کے چہرے پر عجیب سی الجھ آ گئی۔ وہ ان کو ڈرام روم میں بیٹھا کر خود اندر سے داجی کو بلانے چلا گیا۔ جیم الف لیتے 6-7 جا کے دیکھو وہ وہاں اب بھی ہے کہ نہیں، اور یہ بھی کہ وہ کون ہے۔ وہ اپنے داد الف لیتے 6-7 چھوٹی یہ گھننا جانب دیکھتے ہیں۔ وہ لیتے 6-3 بولے۔ تھوڑی دیر بعد داجی اور باقی سارے مرد بھی ان کے پیچھے کمرے میں داخل ہے۔ وہ لیتے 6-3 اور سلام کرتے ہیں۔ وہ لیتے 6-3 بیٹھ کا 6-7 بڑی یہ داجی کی خیریت پوچھ رہے تھے، جبکہ باقی سارے خاموشی سے داجی اور ان کی باتیں سن رہے تھے۔ ان کی شخصیت میں رعب تھا، جس سے اگلا بندہ ان کے رعب میں آ جاتا تھا۔ ان کی داڑھی اور سر کے بال سفید رنگ کے تھے، ایک ہاتھ میں تسبیح تھی۔ تھوڑی دیر بعد آئے الف لیتے 6-7 شین ہے بیگم کھانا لے کر کمرے میں آ لیتے 6-7 چھوٹی یہ گھننا اور ان کو سلام کر کے کھانا ٹیبل پر سجا کر کمرے سے نکل گئی۔ سب کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد ان سب نے ان کی قیادت میں فجر کی نماز ادا کی۔ مجھے اس بچی کے کمرے میں جانا ہے، سفیان صاحب نے نماز سے فارغ ہو کر داجی کو مخاطب کر کے کہا۔ آئے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ اب کی بار سفیان صاحب بولے چلے ٹھیک ہے، لیکن آپ کمرے میں میرے ساتھ نہ جانا، دروازے کے پاس بے شک رکھ جانا۔ ان کا دل اس بات پر مان نہیں رہا تھا، لیکن پھر داجی کے اشارے پر ان کو مانا ہی پڑا اور وہ ان کو لے کر زرواہ کے کمرے کے باہر کھڑا ہوگا 6-3 اور وہ خود اندر داخل ہوگا 6-3۔ اندر داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے اپنے کرتے کی جیب سے آب سم کی بوتل اور کچھ کیلیں نکالی اور کمرے کے چاروں کونوں پر پانی چھڑکتے قافلے 6-3 اور ساتھ میں منہ میں کاف لیتے 6-7 چھوٹی یہ صورت بھی پڑھتے قافلے 6-3 اور آخر میں بیٹ کے چاروں کونوں میں کیل ٹھوک دیے، جبکہ اس بوام پلنگ پر بندہ وہ جو پہلی بار بیچوں اور اپنے آپ کو ان رسیوں سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف اور غصہ کی وجہ سے مزید کالی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے کے نقش بھی اب بدل رہے تھے، جیسے جیسے سفیان صاحب پانی اور پڑھائی کر رہے تھے ویسے ویسے اس کے نقش بدل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب سفیان صاحب فارغ ہے وہ لیتے 6-3 تو انہوں نے بیڈ کی طرف دیکھا تو وہاں زرواہ کی بے جیم الف لیتے 6-3 ایک خوفناک مخلوق بندھی ہے وہ لیتے 6-7 چھوٹی یہ تھی۔ اس کی آنکھیں پوری کالی تھی اور آنکھوں کے نیچے سے کالی ہے ناڑے نکلی ہے وہ لیتے 6-7 چھوٹی یہ تھی جو اس کے پوری چہرے پر تھی۔ رنگ حد سے زیادہ سفید تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس پر کیسی نے سفید رنگ کیا ہو۔ پہ الف لیتے 6-7 گھننا الٹے اور ہاتھ کے ناخن حد سے زیادہ بڑھے ہیں وہ لیتے 6-3 تھے تو تم واپس آ گئی۔ سفیان صاحب اس کی طرف دیکھتے ہیں وہ لیتے 6-3 بولے، لیکن اس نے کاف وہ لیتے 6-7 چھوٹی یہ جواب نہیں دیا، بس غصے سے ان کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ تمہیں یہاں سے کیا چاہیے؟ کیونکہ اب تک تو تم اس سارے خاندان کو ختم کر چکی ہونا تھا نہ، لیکن کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اب تک رکھی ہے وہ لیتے 6-7 چھوٹی یہ ہو میں تمہیں کیوں بیتے الف لیتے 6-7 گھننا۔ اس نے سفیان صاحب کو تنزیہ نظروں سے گورت ہے وہ لیتے 6-3 کہا، بچی کہاں ہے اور تم یہاں کیوں نہ لیتے 6-7 چھوٹی یہ ہو؟ سفیان صاحب نے ایک اور بار پوچھا۔ اب کی بار اس نے کاف وہ لیتے 6-7 چھوٹی یہ جواب نہیں دیا، بس قہقہے لگانے لگی۔ اس کے قہقہے بھی اسی کی طرح خوفناک تھے جیسے بہت سے لوگ ماتم کر رہے ہوں۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کچھ نہیں بتانے والی، اس لیے پرسوچ نظروں سے اس کو دیکھتے ہیں وہ لیتے 6-3 وہ کمرے سے باہر نکل آ لیتے 6-3 جہاں عثمان صاحب ان کا باہر بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔
کیونکہ ان کی باتوں کی آواز سے تو ان کو نہیں آ لیتے 6-7 چھوٹی یہ، لیکن اس چڑیل کے قہقہے وہ سن چکے تھے۔ ان کے باہر نکلتے ہی وہ سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگے، لیکن وہ خاموشی سے واپس ڈال رہے الف لت 6-7 نون گاف روم میں آگاف لت 6-3 تھوڑی دیر خاموشی سے وہ حالات کا جیم الف 6-7 زہ لیتے رہے اور پھر داجی کی طرف دیکھتے لت 6-3 بات کا آغاز کیا یہ ذروا نہیں ہے؟ اگر یہ ذروا نہیں تو ذروا کہاں ہے اور یہ کون ہے؟ عثمان صاحب نے بےتابی سے پوچھا۔ ان کو تو یہی بات پریشان کی جا رہی تھی کہ اتنے وقت پھر ان کی بیٹی کہاں ہے؟ میں کوشش کر رہا ہوں، پتہ کرنے کی امید ہے جلد ہی معلوم ہو جیم الف لت 6-3 گا۔ اور یہ چڑیل ہے جو کسی بھی ایک شخص کا روپ لے کر اس کے خاندان کو آہستہ آہستہ کر کے ختم کر دیتی ہے، لیکن اس بار یہ کسی چیز کے پیچھے 6-7 ہے۔ سفیان صاحب ان کو تصریح اور ساتھ ہی ان کو چڑیل کے بارے میں بتایا دیتے ہیں۔ وہ لت 6-3 بولے کسی چیز؟ میں سمجھا نہیں کہ ہمارے پاس ایسی کیا چیز ہے جو اس چڑیل کو چاہیے ہوگی؟ داجی پریشانی سے بولے یہ میں آپ کو بعد میں بے الف تے الف لت 6-7 گا۔ بلال مجھے بے تے الف لت 6-7 اس رات کیا ہوتا؟ انہوں نے بلال سے پوچھا جو ان کا سوال سن کر بوکلا گیا تھا۔ اسی رات ان کی اس بات سے بلال چور سے بن گیا، اور جب سب کی نظریں اس کی طرف ہے وہ لت 6-7 چھوٹی یہ گھننا تواس کی سانس ہی رک گئی۔ تمہیں پتا ہے سب میں کس رات کی بات؟ دیکھو بلال، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں تمہاری بہن کا پتہ چل جیم الف لت 6-3 تو تمہیں ہمیں سب بتانا ہوگا۔ اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے ایک بے بس نگاہ داجی سے کی طرف دیکھا، کیونکہ ہمیشہ وہی ایسی سیریس سچویشن میں بچاتے تھے، لیکن اس وقت وہ خود ہی بہت سیریس تھے۔ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے اس رات سے لے کر سارا بتا دیا۔ اس دوران اس نے ان میں سے کسی کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی، پتا جو تھا کہ سارے اس کو بہت پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے گے۔ سمجھ تو گاف لت 6-3 ہی ہوں گے۔ آپ کے کیسی نظروں سے دیکھ رہی ہوں گے؟ کیونکہ گھر میں ان سب کو سختی سے اس طرف جانے سے منع کیا گیا تھا، کیونکہ اس حویلی کے بارے میں کاف لت 6-7 چھوٹی یہ قصے مشہور تھی، جس کی بنا پر اس حویلی کو پراسرار حویلی کا لقب ملا تھا۔ بس یہی بات ہے، کچھ اور تو نہیں۔ سفیان صاحب اس کو دیکھتے ہیں وہ لت 6-3 بولے جو نظریں نچی کیے بہت شریف اور معصوم بنے بیٹھا تھا، لیکن سب کو اس وقت اس پر غصہ ہی آ رہا تھا۔ ہم چلے ٹھیک ہے، جب عمل بیٹی کو ہوش آ لت 6-3 تو مجھے بتا دینا، اور جتنی جلدی ہو سکے آپ کی وہ بیٹی جو ہسپتال میں ہے اس کو بھی گھر بلا لے۔ وہ ان سب سے مخاطب ہوتے ہیں وہ لت 6-3 اپنے راب دار لہجے میں بولے شمس صاحب مجھے آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ اب کی بار وہ داجی کو لیتے ہیں وہ لت 6-3 بولے اور ان کو لیتے ہیں وہ لت 6-3 کمرے سے باہر نکل گاف لت 6-3 ان کے نکلتے ہی بلال نے باہر کی طرف دوڑ لام گاف الف لت 6-7 چھوٹی یہ، اور ہاں ایک اور بات، کاف لت 6-7 چھوٹی یہ بھی، کاف لت 6-7 چھوٹی یہ بھی اس کمرے میں نہ جیم الف لت 6-3 جہاں وہ چڑیل بند ہے، باقی سب کو بھی بتا دیجیے گا۔ سفیان صاحب نے سختی سے ان سب کو تاکید کی اور داجی کے پیچھے ان کے کمرے میں داخل ہے وہ لت 6-3 باقی سب بھی عمل کے کمرے کی طرف چل پڑے اور ان سب کو بھی سفیان صاحب کی ہدایات بتا کر اپنے کمرے کی طرف چل دیے کہ تھوڑی دیر آرام کر سکیں۔ یہ اور بات ہے، آج کی رات کاف لت 6-7 چھوٹی یہ آرام نہ کر سکا۔ ایک تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اتنا کیسے سو رہی ہوں، یوں لگ رہا ہے جیسے میں بھنگ پی کر سوتی ہوں۔ صبح ذروا کی آنکھ کھلی تو اس کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا، جو کہ آج کل تقریباً روز ہی جگنے کے بعد ہوتا تھا۔ اس نے اپنے چکراتے ہوئے سر کو پکڑا اور دیوار کا سہارا لیتے ہیں وہ لت 6-3 باتھ روم میں چی گئی فریش ہونے کے بعد اس کو تھوڑا سکون ہوا باتھ روم سے باہر نکل کے سب سے پہلے اس نے کمرے کا جیم الف لت 6-7 زہلا کے ذہن تو نہیں آیا، کیونکہ اس کو پچھلی بار کا واقعہ ابھی بھی یاد تھا۔ اس نے سب سے پہلے دوپٹہ لیا اور شیشے کا سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سیدھے کرنے لگی۔ آج اس نے رائل بلیو رنگ کا سوٹ پہنا تھا جو اس کے گندمی رنگ پر بہت اٹھ رہا تھا۔ ابھی وہ بال سیدھے ہی کر رہی تھی کہ اس کو یوں لگا جیسے شیشے میں سے روشنی نکل رہی ہو۔ اس کو پہلے بھی کاف لت 6-7 بار ایسا محسوس ہوا تھا، لیکن اس نے اپنا وہم سمجھا، لیکن بار بار ایسے ہونے سے اس کو یقین ہو گیا کیا واقعی کاف لت 6-7 چھوٹی یہ بات ہے۔ اس نے شیشے پر ہاتھ رکھا تو وہ ایک دم ترچھا ہوا یوں جیسے ابھی گر جیم الف لت 6-3 گا۔ ڈر کر اس نے فوراً اپنا ہاتھ سائڈ پر کیا، اس کے ہاتھ ہٹاتے ہی شیشہ واپس اپنی پہلے والی حالت میں آ گیا۔ اب اس کو سمجھ میں آ لت 6-7 چھوٹی یہ کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے شیشے کو اوپر سے پکڑا اور نیچے کی طرف کیا۔ اب شیشے کا دوسرا رخ اس کے سامنے تھا جس میں بڑی بڑی دراڑیں پڑی ہے وہ لت 6-7 چھوٹی یہ تھیں اور اس میں سے ہلکی ہلکی روشنی بھی نکل رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ دڑا پر رکھا تھا، اس کے ہاتھ رکھتے ہی اس کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی چمکی اور شیشے میں جو دراڑیں تھیں وہ اور گہری اور زیادہ ہونے لگی۔ اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا لیکن پھر بھی وہ نہیں روکی، شیشے کی روشنی بھی تیز ہونے لگی اور اگلے ہی لمحے وہ دھماکے سے ٹوٹ گیا۔ اس سے پہلے وہ شیشے اس کے جسم میں پیوست ہوتے کسی نے بڑی گتی سے اس کو اپنی آغوش اور شیشوں کے حملے سے محفوظ کر لیا۔ زین جو ابھی کمرے میں ہی آیا تھا کہ دیکھ سکے وہ اٹھیا کہ نہیں، لیکن اندر داخل ہو کر جو اس نے دیکھا اس نے اس کا دماغ گھما دیا۔
لیکن پھر بھی وہ اس کا کاف و لت 6-7 چھوٹی یہ نقصان ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے اس نے اس کو اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ زرواہ جس نے ڈر کی وجہ سے آنکھیں بند کی تھی، اپنے آپ کو کسی کے باہوں کے گھیرے میں محسوس کر کے اپنی آنکھیں کھولی۔ آنکھیں کھول کر سب سے پہلے اس کی نظر زین کے چہرے کی طرف ہی گئی، جس نے اپنی آنکھیں بند کی ہے اور 6-7 چھوٹی یہ تھی اور جبڑے بھینچے ہے اور 6-3 تھے۔ اس نے آرام سے اپنا ہاتھ اس کے بازو پر رکھا تاکہ وہ اپنا بازو ہٹے الف لت 6-3 اور وہ اس کے گھیرے سے نکلے۔ اس کا لمس اپنے بازو پر محسوس کرتے ہی زین نے اپنی آنکھیں کھولی اور بے چینی سے اس سے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ کہیں لگی تو نہیں؟ اور اس کے سوال پر زرواہ نے دنگ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جس کو اپنی تکلیف کی کاف و لت 6-7 چھوٹی یہ پرواہ نہیں تھی۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن لگتا ہو آپ کو کانچ لگا ہے اور بھی بہت زیادہ۔ زرواہ کے جواب سے اس نے سکون کا سانس لیا۔ شکر ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اس نے دل ہی دل میں شکر کیا اور آٹ کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی نظر اس کے زخموں پر پڑے۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر جاتا، زرواہ نے فوراً اس کو روکنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا۔ زین نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی اور اس کا ہاتھ دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ کاف لت 6-3۔ زرواہ نے جب اس کے چہرے پر غصہ دیکھا تو اس کی سمجھ میں نہ آ لت 6-7 چھوٹی یہ کیا، وہ کیوں غصہ ہے؟ لیکن جب اس کی نظروں کے تعاقب میں اس نے دیکھا تو اس کی نظر اس کے اپنے ہاتھ پر کاف لت 6-7 جہاں کانچ چوبا ہوا تھا اور خون بڑی تیزی سے بڑھا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، جسے زین نے پکڑ لیا اور تیز لہجے میں اس سے بولا، تم نے تو کہا تھا کہ تم ٹھیک ہو تم؟ مجھے واقعی ہی نہیں پتہ لگا کہ یہ کب لگا۔ اس نے سواد فعلف لت 6-7 چھوٹی یہ دینے کے انداز سے کہا، یہ تب ہی لگا جب آپ محترمہ پنگے لے رہی تھی۔ زین کی آواز اب کی بار پہلے سے بھی تیز تھی۔ یہاں بیٹھو اور خبردار یہاں سے ہلی، ورنہ مجھ سے بڑا کاف و لت 6-7 چھوٹی یہ نہ ہوگا۔ اس نے وارنٹ دینے کے انداز سے انگلی اٹھا کر اس سے کہا، آپ سے بڑا ویسے بھی کاف و لت 6-7 چھوٹی یہ نہیں ہے۔ اس نے سرگوشی انداز میں خود سے کہا، لیکن یہ اور بات ہے کہ زین نے سن لیا تھا، لیکن اگنور کر کے باہر نکلا اور تھوڑی ہی دیر میں واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ کا بوکس تھا۔ اس نے اس میں سے چیزیں نکلی اور اس کے ہاتھ سے کانچ کا ٹکرا نکال کر پٹی کرنے لگا۔ آپ بھی پٹی کر لیں، میں اپنے کمرے میں۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا زرواہ بول پڑی، آپ یہی کر لیں، اوف میرا مطلب باتھ روم میں۔ اس کے اس سریسلی والے تاثرات دیکھ کر اس نے اپنی بات مکمل کی۔ زین کو اس پر بہت غصہ تھا، لیکن وہ مزید اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کل بھی اس کی وجہ سے وہ روتے ہیں وہ لت 6-3 سین و لت 6-7 تھی، اس لیے اس نے چپ کر کے باتھ روم کا رخ کیا۔ دل ہی دل میں اس نے شکر ادا کیا کہ اس آج کالے رنگ کی ٹی شرٹ پہن لی تھی، ورنہ اس سوالیہ نشان نے اس کو نہیں بخشنا تھا۔ زین کے جانے کے بعد زرواہ کی نظر دوبارہ اس کا سوسے ہے وہ لت 6-3 شیشے کی گئی اور وہ حیران رہ گئی کہ شیشے اب بھی چمک رہا تھا، اب بھی اس میں سے روشنی نکل رہی تھی۔ بعد کا دروازہ کھولنے کی آواز سے اس نے اپنی نظریں وہاں سے نکلنے والے پر کی۔ زین جو ابھی باتھ روم سے نکلا تھا، اس کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کر رہا تھا، لیکن اس کی طرف دیکھنے کی غلطی اس نے نہیں کی۔ اس کو پتا تھا اس کی آنکھوں میں بہت سے سوال ہیں جن کے جواب وہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ میں شرٹ چینج کرنی ہے۔ اس نے باہر کی جانب اپنے قدم کرتے ہیں وہ لت 6-3 کہا، اگر آپ نے ایک بھی قدم اس کمرے سے باہر نکالا تو اچھا نہیں ہوگا، یا تو میں خود کو ختم کر لوں گی یا آپ کو۔ اس کی بات سنتے ہی زین کے قدم رک گئے اور وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا اور جا کر زور سے اس کو اس کے بازوں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ آج یہ بات کر لی، اگر آئندہ ایسی لفظ تمہاری زبان سے نکلے تو میں نے تمہاری زبان نکال لینی ہے۔ کتنی پیاری ہے نہ، آپ کو اپنی جان ٹھیک ہے؟ میں نہیں کہتی آپ کو کچھ، بلکہ خود کا ہی کام تمام کر لیتی ہوں۔ اس کی فولادی گرفت سے اپنا ہاتھ پٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہ لت 6-3۔ وہ بولی، خبردار اگر تم نے ایسی کاف و لت 6-7 چھوٹی یہ بھی کوشش کی تو اور کیا کرو، گھر والوں سے ڈرو، مجھے قید کیا نہ ہی وجہ بتا رہے ہو، جب دل کرتا ہے ڈانٹنے لگتے ہو، تنگ آگی ہوں میں اس زندگی سے۔ اس کا انداز جنونی سا تھا جو زین کو ڈر رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر واقعی ہی لگ رہا تھا کہ اگر زین نہ ہوتا تو جیسے وہ کب کا خود کو ختم کر چکی ہوتی۔ اس خیال کے آتے ہی زین کے رونگٹے کھڑے ہیں وہ گاف لت 6-3 ہم اچھا میں تمہیں سب بتا دوں، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ زاورا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہیں وہ لت 6-3 پوچھا، تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ نہ تم خود کو کاف و لت 6-7 چھوٹی یہ نفسان پہ ہے نوچے الف لت 6-7 گی، نہ مجھے تنگ کرو گی، میری بات مانو گی، اور سب سے ضروری رونا تو بالکل بھی نہیں۔ اس نے اس کی کالی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہیں وہ لت 6-3 کہا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بھی مجھے پھر سب کچھ بتانا ہے۔ اس نے سر کو اوپر نیچے ہلاتے ہیں وہ لت 6-3 جواب دیا، اور ایسا کرتے ہیں وہ لت 6-3 وہ اس کو بالکل گڑھیا ہی تو لگی جس کے بال کھولے ہیں وہ لت 6-3 تھے اور کپڑوں کا رنگ بھی اس پر بہت جچ رہا تھا کہ زین کو اس سے نظر ہٹانا ناممکن لگ رہا۔
اس نے بڑی مشکل سے اس ناممکن کو ممکن کیا اور بات کا آغاز کیا۔ یہ حویلی ہمارے بزرگوں سے ہم تک لیتے 6-7 چھوٹی۔ یہ اس حویلی میں پہلے بہت خوشحالی تھی، لیکن پھر اس حویلی کو لے کر بہت سے واقعات مشہور ہیں اور لیتے اور یہاں رہنے والے پراسرار طریقے سے موت کا شکار ہونے لگے۔ ان حادثاتی اموات کے باعث سب یہاں سے دور رہنے لگے۔ کسی کا کہنا تھا کہ حویلی پاس یا ہوگا تو کاف لیتے 6-7 چھوٹی یہ کہتا تھا یہ حویلی شاپت ہے۔ آہستہ آہستہ وہ پراسرار اموات حویلی سے باہر بھی ہونے لگے۔ ہوتا کچھ یوں تھا کہ خاندان کا ایک فرد خود ہی اپنے سارے عزیز اور رشتہ داروں کو مار کر خود بھی مر جاتا۔ یہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ چڑیل خاندان کے ایک فرد کو مار کے یا ویسے ہی اس کے جسم میں قبضہ کر لیتی اور پھر سب کو پہلے خوفزدہ کرتی اور پھر ایک ایک کر کے مار دیتی۔ آہستہ آہستہ یہاں کی آبادی ختم ہونے لگی اور نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ بہت سے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے بھاگ گئے اور کچھ حسین الف لیتے 6-7 لام نہ ہونے کے باعث یہاں ہی رہ گئے۔ پھر کسی نے کہا کہ پاس ہی کاف لیتے 6-7 چھوٹی یہ بزرگ اس سے مدد لی جیم الف لیتے 6-3۔ پھر ان کو یہاں لے کر آ لیتے 6-3 اور سب کچھ بتایا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں عرصے پہلے بے لام الف لیتے 6-7 چھوٹی یہ گھنک قید کی گئی تھی، جن کو کسی نے وہاں سے آزاد کر دیا۔ وہ بھی ایک نہیں 7، اور وہ 7 اگر ایک ساتھ مل جائیں تو بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ اس سے ان ساروں کی طاقت مل جیم الف لیتے 6-3 کی۔ خیر بڑی مشکل سے ان ساری چڑیلوں کو اسی حویلی میں ایک خاص قسم کا لیتے 6-7 چھوٹی یہ نون ہے تھاس میں بند کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ 7 چڑیلیں قید ہو گئے، لیکن ایک رہ گئی تھی۔ وہ کہاں گئی کسی کو نہیں پتا تھا۔ یہ بات جب پتا چلی تو ان بزرگ نے سبز رنگ کا پتھر لانے کا کہا۔ جب وہ پتھر لایا گیا تو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان پر کچھ پڑھ کے وہاں موجود لوگوں کو دیا اور کہا کہ وہ واپس آ جائے 6-3 ان کو آزاد کروانے۔ جب تک یہ پتھر تمہارے پاس ہے وہ تمہارا کاف و لیتے 6-7 چھوٹی یہ جانی نقصان نہیں کر سکے گی۔ آخر میں بابا جی نے لال رنگ کا چھوٹا سا پتھر اپنی جیب سے نکالا اور وہاں موجود ایک خاتون کو دیا، جس نے ہاتھ میں ایک کتاب پکڑی ہے وہ لیتے 6-7 تھی۔ وہ پتھر لیتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی سب نے ان سے لال رنگ کے پتھر کو اس خاتون کو دینے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اس نے ہاتھ میں جو کتاب پکڑی تھی اس کتاب میں اس چڑیل کو نکالنے، قید کرنے اور اس سے بچنے کے طریقے اور بھی بہت کچھ اس بارے میں ہے، لیکن ختم کرنے کا طریقہ اس میں سے کہیں سے نہیں ملا۔ خیر اس کتاب کی حفاظت ان کا خاندان کب سے کر رہا ہے، لیکن انہی میں سے کسی نے ان بے لام الف لیتے 6-7 گھننا کو آزاد کیا، کیونکہ جیسے ہی یہ پتھر ذرا سا اس جگہ کو چردو چشمی ہے کا جہاں یہ قید ہے تو یہ پتھر اسی وقت ٹوٹ جیم الف لیتے 6-3 گا اور قید بے لام الف لیتے 6-7 چھوٹی یہ گھننا آزاد ہو جائے گی۔ لیکن یہ پتھر اگر ان کو آزاد کر سکتا تو ان سے آپ کی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ پہلا جو پتھر تھا وہ اگر ان کو آزاد کرتے ہی ٹوٹ گیا، لیکن یہ پتھر نہیں ٹوٹے گا۔ اس پتھر سے اگر وہ آزاد ہو بھی گئی تو حویلی سے باہر نہیں جا سکتی۔ حویلی سے وہ کیسے باہر جیم الف لیتے 6-3 گی، وہ بھی اس کتاب میں لکھا ہے۔ خیر ان پتھروں کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ زین نے بات ختم کر کے زروا کی طرف دیکھا تو اتنی سیریس کنڈیشن میں بھی اس کی ہنسی نکل گئی، کیونکہ زروا میڈم اپنا پورا منہ اور آنکھیں کھولے زین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زین کو اپنے اوپر اس طرح ہنستا دیکھ کر زروا کو تب چڑھی تو اس نے ہاتھ کا مکہ بنایا اور زور سے زین کے بازو پر مارا۔ آپ مجھے پاگل بنا رہے تھے، زروا نے چڑھ کر کہا اور ساتھ ہی غصے سے آنکھیں گھما کر سامنے دیوار کی طرف دیکھنے لگی۔ زین جو بڑی دلچسپی سے اس کے ایکسپریشن دیکھ رہا تھا، اس کی بات سن کر سنجیدہ ہوا اور بولا نہیں، جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سب سچ ہے۔ یہ ساری باتیں مجھے میرے دادا ابو نے بیتے الف لیتے 6-7 چھوٹی یہ ہے، اور اس بات کا ثبوت یہ انگوٹھی ہے۔ زین اپنا سیدھا ہاتھ زروا کے سامنے کرتے ہیں وہ لیتے 6-3 بولا، جہاں اس کی شہادت کی انگی میں سبز رنگ کی انگوٹھی چمک رہی تھی تو مجھ یہاں قید کرنے کا مقصد اس چڑیل کا ہی تھا۔ ذرا اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں وہ لیتے 6-3 بولتی ہے، جہاں لال رنگ کا پتھر اس کی شہادت کی ساتھ والی انگلی میں چمک رہا تھا۔ میرا نہیں خیال اس کو پتا ہوگا۔ زین بھی اس کے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں وہ لیتے 6-3 اپنی بات مکمل کرتا ہے، لیکن وہ اپنے مقصد میں تو کامیاب ہو گئی۔ زروا افسردہ سی شکل بنا کر بولی، اس میں تمہاری غلطی نہیں، تمہیں پتہ نہیں تھا۔ زین اس کو حوصلہ دیتے ہیں وہ لیتے 6-3 کہتا ہے، جب یہ انگوٹھی میرے پاس تھی تو وہ مجھے کچھ کہہ تو نہیں سکتی تھی، نہ تو میرا یہاں ہونے کا فائدہ۔ زروا نے انگوٹھی کو دیکھتے ہیں وہ لیتے 6-3 بات مکمل کی، ہاں وہ آپ کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتی تھی، لیکن آپ کے سامنے آپ کے اپنوں کو تکلیف دے کر وہ کتاب تو آپ سے حاصل کر سکتی تھی نا۔ گھر کے ذکر سے اس کو سب گھر والے یاد آنے لگتے ہیں، میرے گھر میں سب کیسے ہوں گے؟ زروا اپنی آنسو روکتے ہیں وہ لیتے 6-3 بات بڑی مشکل سے بولی، انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، تم بس ہمت سے کام لو۔ اور مجھے بیتے الف لیتے 6-7 یہ انگوٹھی تمہیں کس نے دی تھی؟ میری دادی نے۔ زروا کی بات سن کر زین کو اب پکا یقین ہو گیا کہ زروا کے پاس ہی کتاب ہوگی، اس لیے وہ جلدی سے اگلا سوال پوچھتا ہے، اور کاف و لیتے 6-7 چھوٹی یہ کتاب بھی دی تھی نا؟
تو کیا یہ وہی کتاب اور انگوٹھی ہے جس کی بات ابھی آپ نے کی تھی؟ ضربہ شاکر سی حالت میں پوری آنکھیں کھولے منہ پر ہاتھ رکھتے زین سے پوچھتی ہے، جو اپنی گرے آنکھیں اس پر ٹیک آف الف لکھ چھیدی تین اس کے جواب کا منتظر ہوتا ہے۔ مطلب تمہارے ہی پاس ہے وہ؟ ضربہ جلدی سے بیتے الف لکھ 676۔ تم اگر گھر جانا چاہتی ہو تو تمہیں مجھے بتانا ہوگا۔ زین بے چینی سے اس سے پوچھتا ہے۔ ہاں میرے پاس ہی ہے وہ، لیکن یہاں نہیں، گھر پر ہے۔ زین ہاتھ پر مکہ مارتا ہوا جلدی سے صوفے سے اٹھتا ہے اور بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا کمرے میں چکر لگانے لگا، لیکن میں نے وہ کتاب آدھی پڑھی ہے، وہ لکھ 6-7 چھوٹی ہے، ساری نہیں۔ ضربہ کی بات سن کر زین جلدی سے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا لکھا ہو تھا اس میں؟ کیا کیا پڑھا تھا تم نے؟ پلیز بیتے الف لکھ 676۔ مجھے ضربہ کو زین کی حالت نارمل نہیں لگی، لیکن پھر بھی وہ اس کی بات کا جواب دیتی ہے۔ جتنا میں نے پڑھا تھا اس میں ان کی طاقت کا ذریعہ اور ان کی طاقتیں لکھی ہے، وہ لکھ 6-7 چھوٹی یہ تھی۔ ضربہ کی بات سے زین کو مایوسی ہوئی، لیکن وہ پھر بھی امید نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اس لیے ایک اور سوال پوچھا، کیا کیا طاقتیں لکھی ہوئی تھی؟ ضربہ کو زین کے اتنے سوالوں سے تب چڑھ رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے قابو کیا غائن الف لکھ 6-7 بے ہونا، کسی کا روپ لینا، کسی کو تصویروں میں قید کر دینا، دماغ کو قابو کرنا، اور بھی تھیں لیکن اب مجھے یاد نہیں آ رہی ہوا۔ اس سے پہلے وہ آگے بولتا باہر سے چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگے۔ زین اور زاوا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اس شور سے مطلب صاف واضح تھا کہ وہ سب ایک بار پھر آزاد ہو گئی تھی، جس کو وہ اپنی باتوں میں فراموش کر چکے تھے، لیکن حویلی سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ بلال تب کا گیا اب واپس آیا تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے، اس لیے گھر میں بہت خاموشی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف ہی جا رہا تھا کہ کسی خیال کے آتے ہی وہ ضربہ کے کمرے کی طرف گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر اس چڑیل پر پڑی جو مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بھی بہت پراسرار تھی۔ مجھے پتا تھا تم تو آ لیتے 6-7 گے، آخر بہن سے محبت جو ہے۔ چڑیل اس کی طرف یکتے ہو اپنی بھیانک آواز میں بولی، اس کی آواز سے یوں لگ رہا تھا جسے کتنی ہی ارجے پھنکار رہے ہوں۔ جب پتا تھا تو یہ بھی پتا ہوگا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہو گرجنے کے انداز میں بولا، ٹھیک ہے میں تمہیں سب بیتے الف لکھ 6-7 گی، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑا قریب آنا ہوگا۔ اس کے اتنا آسانی سے مان لینے پر زین کو تعجب ہوتا ہے، لیکن اس کی بات سنتے ہی وہ جلدی سے مڑا اور اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ لکھ 6-3 بولا، تم میری بہن کی شکل کیوں لی؟ اور بہن کہاں ہے اب؟ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس نے ایک ہی سانس میں سب سوال کر لیے اور ساتھ ساتھ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہا ہے۔ تمہاری بہن خود دیکھ لو کہ کہاں ہے۔ کیسے دیکھ لو؟ اس نے کہتے ہیں وہ لکھ 6-3 اس کی جانب دیکھا جس کی کالی آنکھیں اس کی طرف ہی تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھو نظر جیم الف لکھ 6-3 کی۔ یہ کہتے ہیں وہ لکھ 6-3 اس کی آنکھیں مزید کالی ہے، وہ لکھ 6-7 چھوٹی یہ گھننا اور ان میں ایک عجیب سی چمک بھی ابھری تھی۔ بلال نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا، اگلے ہی پل اس نے خود کو ایک سنسان کمرے میں پایا جہاں کیسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے غور کیا تو کمرے میں ایک ہی کھڑکی تھی۔ کمرہ بھی کافی پرانا اور بوسیدہ لگ رہا تھا، اور کمرے کے کونے میں کاف و لکھ 6-7 چھوٹی یہ بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس نے تھوڑا قریب جا کے دیکھا تو وہ کاف و لکھ 6-7 چھوٹی یہ لڑکی تھی۔ اس کا منہ دیوار کی طرف تھا اور پشت بلال کی طرف تھی۔ بلال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ لڑکی یکدم مڑی، ضربہ تم ٹھیک تو ہو؟ رو کیوں رہی ہو؟ بے دو چشمی ہے الف لکھ 6-7 چھوٹی یہ، مجھے بہت درد ہو رہی ہے۔ دیکھے نہ، اس نے اپنے ہاتھ اور پہ الف لکھ 6-7 گھننا بلال کی جانب کرتے ہیں وہ لکھ 6-3 کہا، جہاں کیل چبھے ہے وہ لکھ 6-3 تھے۔ ہوا یہ کیسے ہوا؟ بلال فکرمندی سے کہتے ہیں وہ لکھ 6-3 اس کے ہاتھ اور پہ الف لکھ 6-7 گھننا سے کیل نکالنے لگا، مجھے نہیں پتا، بس مجھے یہاں سے جانا ہے۔ اس نے روتے ہیں وہ لکھ 6-3 کہا، اچھا آ لکھ 6-7 چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں وہ لکھ 6-3 بلال نے اس کا ہاتھ تھاما اور دروازے کی طرف بڑھا، لیکن یہ کیا، دروازے کے پیچھے بھی ایک دیوار تھی۔ اس نے مڑ کے ضربہ کی طرف دیکھا، وہ بھی اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ بلال یہ کیا کیا تم نے؟ سفیان صاحب کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تو وہ اندر داخل ہے وہ لکھ 6-3 جہاں بلال سارے کیل نکال کر چڑیل کو آزاد کر چکا تھا۔ بلال تم سن رہے ہو نا؟ سفیان صاحب اس کو بازوں سے پکڑ کے ہلاتے ہیں وہ لکھ 6-3 بولے، لیکن وہ ویسے ہی کھڑا رہا، اس کی آنکھیں اس چڑیل جیسی ہی ہو گئی تھی۔ سفیان صاحب ابھی اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھے کہ ان کو ان کے بازوں پر عجیب سا احساس ہوا۔ انہوں نے اپنے بازوں کی طرف دیکھا، پھر ان کی نظر کھڑکی کی طرف گئی، وہاں سے وہ چڑیل اپنی زبان نکال کر اس سے ان کے بازوں کو جکڑے ہیں اور لکھ 6-3 اس نے اپنی زبان کو حرکت دی۔ اس سے پہلے وہ اپنے بیچے الف لکھ 6-7 کے لئے کاف و لکھ 6-7 چھوٹی یہ عمل کرتے، وہ ان کو اٹھا کر زور سے دیوار پر مار کر غائن الف لکھ 6-7 بے ہو چکی تھی۔
جیم الف لت 676 اس کے پیچھے یہ کہتے ہیں وہ لت 6 انہوں نے بلال کو بازو سے پکڑا اور لے کر باہر نکلا۔ لت 6 باہر سارے لانج میں ہی کھڑے تھے، عمل بھی ان کے ساتھ تھی۔ الف سفیان صاحب اور باقی سب عمل اس کے ہوش میں آتے ہی اس سے پوچھ رہے تھے، جس پر وہ سب کو بتاتی ہے کہ اس نے اس چڑیل کو ان دو بے ہوش آدمیوں کو سیکنڈ میں کھا کر غائن الف لت 6 بے ہوتے دیکھا تھا، لیکن اس وقت اسے یہ سیکنڈ کا کھیل اپنا عوام لگا تھا، مگر جس وقت چڑیل نے عمل پر حملہ کیا تو اب اسے یقین ہو گیا اس رات اسی چڑیل نے ان دو آدمیوں کو کھایا تھا۔ آپ میں سے کاف و لت 6 چھوٹی یہ اس کو کسی کمرے میں بند کرے، یہ اس وقت اس چڑیل کے قابو میں ہے، وہ جب چاہے اس سے کاف و لت 6 چھوٹی یہ بھی کام کروا سکتی ہے۔ سفیان صاحب کی بات پر سب نے بلال کی جانب دیکھا، لیکن وہ تو بس سامنے کی طرف دیوار کو دیکھ ہی جا رہا تھا۔ بڑے ابو نے اس کو آگے بڑھ کے اس کے بازو سے پکڑا اور لے کر کونے والے کمرے کی طرف چل دال۔ چھوٹی یہ لت 6 وہ بھی کسے معمول کی طرح ان کے پیچھے چل دیا۔ اس نے پہلے اس کے استعمال کی، کیا اس کے پاس تو بہت سے موقع تھے۔ عثمان صاحب کے سوال پر انہوں نے اس کی جانب دیکھا، وہ اتنی طاقتور نہیں کہ وہ اکیلی زیادہ لوگوں کو قابو کر سکے، اور نہ ہی تب اسے کسی کو قابو کرنے کی ضرورت تھی۔ خیر، آپ ہاسپٹل سے کسی بھی طرح ان کو گھر بلا لیں، میں نے آج اس کے پیچھے جانا ہے، ایسے میں آپ سب کا اکٹھے رہنا بہت ضروری ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں بلا لیتا ہوں اور ڈاکٹر سے بھی بات کر لوں گا۔ بڑے ابو ان کی بات سمجھتے ہیں، وہ لت 6 بولے اور فون ملاتے ہیں۔ وہ لت 6 سائٹ پر ہو گاف لت 6 اور مجھے آپ میں سے کاف و لت 6 چھوٹی یہ بیتے الف لت 6 کا کہ انہوں نے لال رنگ کے پتھر کی انگوٹھی کبھی اپنی فیملی میں سے کسی کے ہاتھ میں پنی دیکھی ہے۔ سفیان صاحب ان سب کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ لت 6 پوچھتے ہیں، جی پہلے دادی امی پنا کرتی تھی، پھر انہوں نے وہ زروا کو دے دی تھی؟ انمول کے جواب پر سفیان صاحب سر ہلاتے ہیں۔ وہ لت 6 بولتے ہیں، مطلب وہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ سفیان صاحب ان کو حوصلہ دیتے ہیں۔ وہ لت 6 آخری بات خود سے کہتے ہیں، اتنا جان کے کہ زروا ٹھیک تو سب کو کچھ حوصلہ ہوا۔ اچھا، آپ میں سے کسی نے زروا بچے کے پاس کاف و لت 6 چھوٹی یہ سرخ اور سبز رنگ کی کتاب دیکھی ہے؟ سفیان صاحب کے سوال پر سب سوچ میں پڑ گئے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی یاد نہیں آ رہا تھا، جبکہ تے الف لت 6 چھوٹی یہ امی کو اپنا خواب یاد آنے لگا، جس میں وہ کسی سے کچھ اسی طرح کی کتاب کا مطالبہ کر رہی تھیں اور بدلے میں وہ ان سے پیسے مانگ رہا تھا۔ اس قسم کے خواب وہ بہت بار دیکھ چکی تھی، ابھی بھی وہ ان خواب کے بارے میں ہی سوچ رہی تھیں کہ عمل کی بات سے وہ اس کی جانب متوجہ ہے۔ وہ لت 6 چھوٹی یہ حرب کو پتہ ہوگا، کیونکہ وہ اور زروا بہت قریب ہیں۔ ایک دوسرے کے عمل کی بات پر سب نے سر ہلایا، کیونکہ واقعی زروا اور حرب ایک دوسرے کے کافی قریب تھیں اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھنچے بغیر بھی ان کا گزارا نہیں تھا۔ ہم چلیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی وہ گھر آ لت 6 آپ فون کر کے میری اس سے بات کروا دینا، اور ہاں، جیسے ہی وہ دونوں آئیں تو آپ سب ایک کمرے میں بیٹھ کر میں کچھ آیات بتاتا ہوں، وہ پڑھنا۔ سفیان صاحب آیات بتا کر باہر جانے لگے کہ دا جی کی بات پر رکھ گاف لت 6 جو ان سے پوچھ رہے تھے کہ بلال کا کیا ہوگا، اس کا بھی مسئلہ انشاءاللہ اس بلا کے ساتھ ہی ختم ہو۔ جی الف 6 تھوڑی دیر تک حذیفہ حرب کو لے کر واپس آ گیا، اور حرب کی طبیعت بھی پہلے سے بہت بہتر لگ رہی تھی۔ کب تک ایسے رہنے کا ارادہ ہے؟ باہر سے آتے شور کی آواز میں عجیب سی چیخوں کقوں کا بھی اضافہ ہو گیا تھا، جس کو سن کر زروا کی سانس رک رہی تھی، اور اس نے زور سے زین کے بازو کو دبوچ لیا تھا کہ زین کی آواز سے ہوش میں آ لت 6 چھوٹی یہ اور اس کا بازو جلدی سے سی جنگی۔ زین بازو کو ہلکا جھٹکا دے کر بولا، جس کو سن کر زروا کا دل کیا اس کا منہ نوچ لے تاکہ اچھی طرح اس کو جنگلی کا مطلب بیتے الف لت 6 لیکن حالات اسے اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے، اس لیے بات کے لیے چھوڑ کر اس نے خود کو کچھ کہنے سے روکا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اندر ہی بیٹھنا ہے، تاکہ اندر آ کے وہ ہمارا بھی کام تمام کر دے۔ زین، جو اس کو جنگلی بولنے کے بعد اس کے طرف سے کسی حملے کا منتظر تھا، اس کا اتنا ٹھنڈا جواب سن کر منہ بنا کر بیٹھ گیا۔ لت 6 باہر چلتے ہیں، واقعی بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، باہر چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ زین اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ لت 6 بولا، ابھی وہ کمرے کے دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ ٹھا کی آواز سے ایک بھاری کرسی ان کی جانب لت 6 چھوٹی، اگر وہ جلدی سے پیچھے نہ ہوتے تو ضرور ان کا کام تمام ہونا تھا۔ کتنے احسان فراموش ہیں، میری وجہ سے ان کو آزادی ملی، بے شک مجھے پتا ہوتا تو کبھی یہ غلطی نہ کرتی، لیکن انہوں نے تو حد ہی کر دی۔ بے جیم الف لت 6 پھولوں کے ہار پہنانے کے یہ مجھے کرسی مار رہی ہے۔ زروا کی بات سن کر زین کا دل کر رہا تھا کہ اپنے بال نوچ لے، لیکن اب اتنے پیارے بالوں کو وہ اس دماغ چوس کی وجہ سے کیوں خراب کرتا، اسی وجہ سے اس کو گھور کر ہی کام چلایا، مطلب اتنی سیریس سچویشن میں بھی اس کا مسخرہ پن نہیں جا رہا تھا۔ تم یہیں رہو، اور اگر ذرا بھی اپنی جگہ سے ہلی تو دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ اس کو وارن کر کے وہ باہر نکلا کمرے سے، اور باہر کا جیم الف لت 6 زہ لینے لگا کہ ایک دم پیچھے سے اس کو دھکا پڑا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کاف و لت 6 چھوٹی یہ بھی نہیں تھا۔
ابھی وہ داخلی دروازے کی طرف ہی بڑھ رہا تھا کہ سامنے سے اس کو کاف و لت 6 7 8 چھوٹی یہ آتا دال کاف دو چشمی ہے الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ دیا اس سے پہلے کہ وہ جو اندر آ رہا تھا۔ اندر آتا دروازہ بند ہونا شروع ہوا، اس نے جلدی سے جا کر دروازے کو پکڑا اور بند ہونے سے روکا تاکہ جو بھی آ رہا ہے اندر آ سکے، کیونکہ اتنا ذہن محسوس کر چکا تھا کہ جو کاف و لت 6 7 8 چھوٹی یہ بھی آ رہا ہے۔ اس کے آنے سے جو شورا سا حویلی میں پڑا تھا وہ کم ہو گیا ہے۔ سفیان بابا جلدی سے اندر آ لت 6 3 اور ایک گہری نظر ذہن پر ڈالا کر آس پاس کا جیم الف لت 6 7 8 زہلیہ اور تسبیح پڑھتے وہ آہستہ آہستہ اس کمرے تک حصار بنانے لگے جہاں ذرا تھی۔ ان کے حصار بناتے ہی جو حویلی میں تھوڑا بہت شور تھا وہ بھی ختم ہوا۔ آن کی آن وہ ساتوں چڑیلے سامنے آئے اور سفیان صاحب کو قہر آلودہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ زین اندر جا کے کمرے سے ذروا کو باہر لے آیا اور ذروا نے باہر آ کر جب ان سب کی طرف دیکھا تو محاورتا نہیں حقتا اس کے ہوش ہوگا چہری تھی، کیونکہ ان میں سے ایک کا چہرہ بھی ان کی گردن پر نہیں تھا۔ انہوں نے ہاتھ میں اپنا چہرہ پکڑا ہوا تھا اور ہاتھ میں پکڑا چہرہ، خیر چہرہ کہنا نا انصافی ہوگی، وہ پورا تھا، آنکھیں ہی آنکھیں تھی، جبکہ دوسری ہاتھوں ہی ہاتھوں کا مجموعہ تھی اور تو کچھ تھا نہیں۔ اس سے اگلی ٹانگیں کی ٹانگیں چوتھی کو آپ جانتے ہیں، باقی تین بھی جسم کے باقی حصے بنے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے جسم کے سارے پرزے الگ الگ پڑے ہوں۔ تم ایک کام کرو، شمس صاحب کے گھر جیم الف لت 6 7 6 اور ان سے پوچھو کہ ملی ان کو کہ نہیں۔ سفیان صاحب زین کی طرف دیکھتے ہیں وہ لت 6 3 بولے۔ زین نے ایک نظر ذروا کو دیکھا اور اگلے پل زین کی جگہ دھوا تھا اور پھر منٹ میں دھوا بھی غائن الف لت 6 7 8 بے ہو گیا اور ذروا کے لیے یہ سب سے بڑا شاکر تھا۔ اس کا مطلب یہ واقعی اس نے سرگوشی کے انداز میں خود سے اتنا ہی کہا تھا کہ سفیان صاحب نے اس کی بات کو مکمل کیا، ہاں وہ جن ہے۔ حرب اور حذیفہ کے آتے ہی سب نے اور داجی ان دونوں کو سب بتایا اور اس سے اسی کتاب کا پوچھا۔ میں نے وہ کتاب ذروا کے پاس نہیں دیکھی، لیکن مجھے جس رات ہسپتال ایڈمٹ کیا گیا تھا اس رات دادی میرے خواب میں لت 6 7 8 چھوٹی یہ تھی۔ حرب کی بات سن کر سب کو اپنی آخری امید بھی جاتی ہے وہ لت 6 7 8 چھوٹی یہ محسوس ہے وہ لت 6 7 8 چھوٹی یہ، لیکن اس کی آخری بات سن کر سب کو حوصلہ ہوا تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ذروا کے کمرے میں جہاں قرآن رکھا ہوا اس کے ساتھ ہی وہ سرخ اور سبز رنگ والی کتاب رکھی ہے۔ اس کی بات کے مکمل ہوتے ہی انمول جلدی سے ذروا کے کمرے میں گئی اور واقعی وہاں قرآن پاک کے ساتھ ہی کتاب رکھی ہے وہ لت 6 7 8 چھوٹی یہ تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کتاب کو نہیں ڈھونڈ پہ الف 6 7 8 چھوٹی یہ تھی۔ وہ جلدی سے کتاب لے کر واپس لت 6 7 8 چھوٹی یہ مجھے دو یہ ذرا۔ حرب کے کہنے پر انمول نے کتاب اسے پکڑا دی اور دوبارہ سے وہ آیات شروع کی جس کا سفیان صاحب ان سب کو کیا کر گا 6 7 8 بڑی یہ تھے۔ حرب نے جلدی سے کتاب کی جلد کو تھوڑا سا دیکھا تو اس میں سے ایک کاغذ نکلا، اس نے وہ کاغذ نکلا اور کھول کر پڑھا، اس پر بس اتنا لکھا تھا، ساری ایک ہون تو پتھر ان کے سینے پر رکھ دو، راکھ ہو جائے گی، نہ دوبارہ نہ آئے گی۔ ابھی حرب اس بات کو سمجھ ہی رہی تھی اور باقی سارے بھی اس کے تاثرات کا جیم الف لت 6 7 8 زہ لے رہے تھے کہ زین وہاں آیا اور سائڈ پر کھڑے ہو کر سفیان صاحب کا پیغام دیا، جس کی وجہ سے کاف لت 6 7 8 چھوٹی یہ بھی اس کا چہرہ نہیں صحیح سے دیکھ سکا۔ حرب نے وہی کاغذ زین کو دیا، زین وہ کاغذ لے کر چلا گیا اور سب دوبارہ سے وہ آیات پڑھنے لگے جس کا سفیان صاحب ان کو کیا کر گا لت 6 3 تھے۔ زین نے واپس آ کر وہ کاغذ سفیان صاحب کو دیا اور ایک بے چین نگاہ ذروا پر ڈالی جو سپاٹ چہرے اور نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں وہ ساری مل کر ایک بہت بڑی بلا بنی ان کی طرف آنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن کاف لت 6 7 8 چھوٹی یہ ان دیکھی دیوار کی وجہ سے وہ ان تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ سفیان صاحب نے زین اور ذروا سے ان دونوں کی انگوٹھیاں لیں اور اس میں سے پتھر نکالنے لگے۔ ابھی ایک کا پتھر ہی نکلا تھا کہ ذروا کی نظر دروازے سے اندر آتے بلال کی طرف گئی۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح چلتے ہیں وہ لت 6 3 حصار کے اندر جا رہا تھا کہ ذروا نے دوڑ کر اس کو ایسا کرنے سے روکا۔ بے دو چشمی ہے الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ بلال، بے دو چشمی ہے الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ کیا کر ہے آپ؟ ذروا اس کو روکتے ہیں وہ لت 6 3 بولے جو ابھی بھی حصار کے اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کو ذروا کے روکنے کی کاف و لت 6 7 8 چھوٹی یہ آواز نہیں آ رہی تھی۔ بلال کو بس اتنا نظر آ رہا تھا کہ سامنے اس کی بہن ہے جس کو چاروں طرف سے آگ نے گھیرا ہوا ہے اور اس کو بس اپنی بہن کو بچانا ہے۔ بلال ذروا کو دھکا دیتے ہیں وہ لت 6 3 حصار کے اندر چلا گیا۔ ذروا کا سر بڑی زور سے ٹیبل پر لگا۔ زین جلدی سے اس کے پاس آیا اور کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ ذروا نے فورا اس کو پیچھے کیا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کرتا ہے اس کا بے دو چشمی ہے الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ موت کے منہ جا رہا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ جیم الف لت 6 7 6 بچا لو اپنے بے دو چشمی ہے الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ کو، یہ ایک ہی موقع ہے اس کو بچانے کا۔ سفیان صاحب ہاتھ میں پکڑے پتھر ذروا کی جانب کرتے ہیں وہ لت 6 3 بولے۔ ذروا نے ایک نظر ان کے ہاتھ کی ہتھیلی پر ڈالی اور ایک بلال پر جو بس ان بلالوں سے تھوڑا ہی دور تھا۔ اس نے جلدی سے پتھر پکڑا، اس کے پتھر پکڑتے ہی سفیان صاحب نے اس کو بس ایک لفظ کہا، سیدھا سینے پر
زین بھی اس کے پیچھے جانے لگا تو سفیان صاحب نے اس کو روک لیا۔ اس نے بڑی مشکل سے خو پر جبر کر کے خود کو اس کے پیچھے جانے سے روکا تھا، اور ذروا سفیان صاحب کی بات سن کر حصار کے اندر داخل ہو گئی۔ اس وقت اس پر بس ایک جنوں سا سوار ہو گیا۔ نہ ان بے لام الف لت 676 گھننا کا ڈر تھا جو ان کی طاقت تھی، اور آج ذروا کا ان سے نہ ڈرنا ان کی کمزوری بن رہا تھا۔ بلال اب رک گیا تھا، لیکن ذروا نے اس کی جانب بھی نہیں دیکھا، بس جا کر ان بلا کے سامنے کھڑی ہے وہ لت 677 چھوٹی ہے، اور اگلے ہی پل سبز پتھر اس کی طرف پھینکا جو سیدھا جا کر اس کے سینے میں لگا، اور وہ تڑپنے لگے، ساتھ ہی ان میں دراڑیں پڑنے لگیں، اور وہ تڑپتے تڑپتے وہ نیچے گر گئی۔ نیچے گرنے سے پہلے اس نے ذروا کو جھٹکا دیا، جس سے اس کے ہاتھ میں موجود پتھر نیچے گر کے بلال کے قدموں کے پاس جا کر رکھ گیا۔ زوار بلال ابھی بھی ان کے قابو میں ہی تھا۔ اس نے زمین ست پتھر ٹھایا اور کسی روبٹ کی طرح ان چڑیل کے پاس جانے لگا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ زین جو سفیان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، بلال کی عجیب حرکتیں دیکھ کر الجھ کر سفیان صاحب کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا، یہ وہ پتھر اس چڑیل کو دے دے گا؟ اگر یہ پتھر اس کے پاس چلا گیا اور اس نے اس کو اپنے ماتھے پر رکھ دیا تو یہ پتھر اس کے ماتھے کے اندر چلا جیم الف لت 6 کا، جس کے بعد اس کو روکنا ناممکن ہو جیم الف لت 6 کا۔ سفیان صاحب پریشانی سے بلال کی جانب دیکھتے ہیں۔ وہ لت 6 بولے، اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتے زین ان کو روکتے ہیں۔ وہ لت 6 بولا، آپ یہی روکے، میں جاتا ہوں، نہیں تم اس حصار کے اندر نہیں جا سکتے، اگر تم گاف لت 6 تو یہ حصار تمہیں رکھ کر دے گی۔ سفیان صاحب جلدی سے زین کے سامنے آ کر اس کو حصار سے دور کر کے بولے، پھر ہم کیا کریں؟ سفیان صاحب نے اب کی بار کاف و لت 677 چھوٹی یہ جواب نہیں دیا، بس منہ میں کچھ ریزی سے پڑھنے لگے۔ ذروا جو اس چڑیل کے جھٹکے دینے کی وجہ سے زمین پر زور سے گری تھی، جس کی وجہ سے اس کے سر پر گہری چوٹ آ لت 677 چھوٹی یہ تھی کہ اس کو حواس دوبارہ کاف الف لت 677 میم کرنے میں تھوڑا وقت لگا تھا۔ بے دو چشمی ہے الف لت 677 چھوٹی یہ کیا کر رہے ہیں؟ بے دو چشمی ہے الف لت 677 چھوٹی یہ روک جیم الف لت 6 اس کے پاس نہ جیم الف لت 6۔ ذروا نے جب بلال کو دیکھا جو چڑیل سے چند قدم ہی دور تھا، اور وہ چڑیل ہاتھ آگے کیے ہے وہ لت 677 چھوٹی یہ تھی، جبکہ بلال کے ہاتھ میں موجود پتھر چمک رہا تھا۔ ذروا کو یاد تھا کہ اس نے کتاب میں ہی پڑھا تھا کہ اگر سبز یا سرخ دونوں میں سے کاف و لت 677 چھوٹی یہ ایک پتھر چڑیل کے پاس چلا جیم الف لت 6 تو اس کے بعد اس چڑیل کی طاقتیں کاف لت 677 چھوٹی یہ گنا دوگنی ہو جیم الف لت 6 کی، اور اس چڑیل کو مارنا بھی پھر ناممکن ہو جیم الف لت 6 کا۔ ذروا جلدی سے اٹھتی ہے تاکہ بلال کے پاس جا کر اس کو روک سکے، لیکن سر پر لگی چوٹ کی وجہ سے اس کا سر چکر جاتا ہے، جس کی وجہ سے اٹھتے اٹھتے پھر گر جاتی ہے۔ بلال اب پتھر اس چڑیل کے ہاتھ دینے ہی لگتا ہے کہ ذروا کی آنسوں اور تکلیف ست کرانے کی وجہ سے ایندم ہاتھ دوبارہ پیچھے کر لیتا ہے۔ بے دو چشمی ہے الف لت 677 چھوٹی یہ کیا کر رہے ہیں؟ پانی دینا۔ بلال اسی کمرے من موجود ہوتا ہے جہاں سے اس کو ذروا زخمی حالت میں ملتی ہے، اور ذروا اس سے پانی مانگتی ہے جو نیچے زمین پر گری بوتل میں موجود ہوتا ہے۔ بلال وہ اٹھا کر اس کی جانب کرتا ہے، لیکن پھر اس کو یوں لگتا ہے جیسے اس کی گڑیا کسی تکلیف میں ہو، رو رہی ہو۔ وہ جلدی سے سامنے دیکھتا ہے جہاں ذروا ہاتھ آگے کیے اس سے پانی کی بوتل اس سے لینا چاہ رہی ہوتی ہے۔ بلال اپنا وہم سمجھ کر ایک بار پھر اس جانب بوتل کرنے لگتا ہے کہ اس کو پھر سے ذروا کی آواز آتی ہے، بلو بے دو چشمی ہے الف لت 677 چھوٹی یہ پلیز اپنے گڑیا کی بات مان لے۔ یہ آواز جب آتی ہے تو بلال سامنے موجود وجود کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نہیں تم میری گڑیا نہیں ہو۔ ابھی وہ اتنا ہی کہتا ہے کہ وہ کمرہ سامنے موجود ذروا کا وجود سب غائب ہو جاتا ہے، اور اس کی جگہ وہ چڑیل نظر آنے لگتی ہے۔ بے دو چشمی ہے الف لت 677 چھوٹی یہ پلیز بلو بے دو چشمی ہے الف لت 677 چھوٹی یہ پتھر مجھے دے دے۔ بلال ایک نظر اپنے ہاتھ میں موجود پتھر پر اور ایک نظر اس چڑیل کی جانب دیکھتا ہے، اور پتھر ذروا کی جانب پھونک دیتا ہے۔ پتھر ذروا سے تھوڑا سائڈ پر گرتا ہے۔ ذروا پتھر پکڑنے کے لیے جب کھڑی ہوتی ہے تو کاف و لت 677 چھوٹی یہ اس کا پے الف لت 676 سین پہ کاف لے لیتا ہے۔ ذروا جلدی سمر کر دیکھتی ہے تو وہ چڑیل اس کا پے الف لت 676 گھننا پکڑے اپنے لمبے ناخون اس کے پے الف لت 676 گھننا میں چوبو دیتی ہے۔ ذروا دوبارہ پتھر پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہے، اس کا ہاتھ پتھر تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ وہ پھیر کے اوپر ہاتھ رکھتی ہے، اور اسی دوران وہ چڑیل ذروا کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے اور اپنے پاس کر کے اپنے بڑے بڑے ناخنوں والے ہاتھ سے اس پر حملہ کر دیتی ہے۔ ذروا ہے زین اور بلال ایک ساتھ چیخے تھے۔ 2 سال بعد انمول آپ ہی مجھے بتائیں نہ بے دو چشمی ہے الف لت 677 چھوٹی یہ کس سپائس کی بات کر رہے تھے؟ ذروا انمول لان میں چیئر پر بیٹھی تھیں اور ذروا انمول کا سر کھا رہی تھی، کیونکہ سنا ہی بلال نے آفس سے فون کیا تھا کہ ایک سپائز ہے، اور یہ سین پیرے الف لت 677 سین تو ویسے ہی ذروا میڈم کو ویسے ہی دیوانی تھی۔ گڑیا تنگ نہ کرو، نہ مجھے واقعی میں نہیں پتا کہ بلال کس کی بات کر رہا تھا۔
انمول اس کو کافی دیر سے سمجھا رہی تھی کہ اس کو نہیں پتا، کیونکہ گھر میں سب نے اس کو خاص طور پر منع کیا تھا۔ کاف زروا کو بتانے سے پتا ویسے سب کو ہی تھا۔ کیا ہو رہا ہے مائی بیوٹیفل وائف اینڈ مائی للیل؟ بلال جو ابھی آفس سے آیا تھا ان دنوں کو یہاں بیٹھا دیکھ کر ان کی طرف بڑھا۔ بلال اور انمول، حذیفہ اور عمل کی شادی کو 2 مہینے پہلے ہو چکے تھے، جبکہ حرب اور حمزہ کا ابھی صرف نکاح ہوا تھا۔ شادی حرب کی پیڑے دو چشمی ہے الف لت 6-7-8 چھوٹی یہ ختم ہونے کے بعد طے پائی تھی، جس میں ابھی سال باقی ہے۔ کچھ نہیں بے دو چشمی ہے الف لت 6-7-8 چھوٹی یہ آپ بس اب بتا دینا کہ آپ کس سرپرائز کی بات کر رہے تھے۔ زروا لاڈ سے بلال کا بازو پکڑتے ہو لت 6-3 فرمائش کرتی ہے۔ ایسے کرو اب اندر جا کر سب کو کہو کہ تیار ہو جیم الف لت 6-7-8 چھوٹی یہ گھننا آج ہم ڈنر باہر کرے گاف لت 6-3 اور وہی آپ کو سرپرائز کا بھی بتا دو گا۔ بلال اس کے گال کو کھچتے ہیں وہ لت 6-3 کہتا ہے اچھا میں ابھی سب کو کہتی ہوں۔ اندر بھاگ گئی تاکہ سب کو بتا دے کہ آج کھانے باہر ہے، سو تیاری پوری رکھیں۔ بلال اور انمول اس کی جلد بازی دیکھ کر ہنس پڑے۔ جناب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ ایسے ہی جیم الف لت 6-3 کی کہ کچھ تیاری بھی کرے گی؟ بلال اب کی بر آنکھوں میں چمک لیے انمول کو دیکھتے ہیں وہ لت 6-3 کہتا ہے، جو جھنک کر جلدی سے اندر کی طرف چلی جاتی ہے اور بلال اس کی جلد بازی دیکھ کر ہنس پڑتا ہے۔ ارے لڑکی آرام سے، کیا ہو گیا ہے؟ زروا کو یوں اچھلتے دیکھ کر تے الف لت 6-7-8 چھوٹی یہ اس کو ٹوکتے ہیں وہ لت 6-3 بولے وہ کچھ نہیں تے الف لت 6-7-8 چھوٹی یہ اما حرب اور عمل کہاں ہیں؟ زروا آس پاس ان دونوں کو ڈھونڈتے ہیں وہ لت 6-3 بولی وہ داجی کے کمرے میں ہیں۔ تے الف لت 6-7-8 چھوٹی یہ اما کی بتانے کی دیر تھی۔ زروا دوڑ کے داجی کے کمرے میں گئی۔ زروا کو دیکھ کر تے الف لت 6-7-8 چھوٹی یہ اما کو پتہ نہیں کیوں وہ خواب یاد آتے تھے، جو اب پھر اس کو دیکھ کر ان کو یاد آیا، لیکن اب جو بھی تھا تے الف لت 6-7-8 چھوٹی یہ اما شکر ادا کرتی تھیں کہ وہ خواب ہی تھے، حقیقت نہیں تھے، کیونکہ وہ خواب دیکھنے کے بعد وہ اکثر بے چینی کا شکار رہتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی وہ حقیقت تھے۔ بے شک وہ نہیں، لیکن ان کو وجود استعمال کرتے ہیں وہ لت 6-3 کاف وہ لت 6-7-8 چھوٹی یہ اور وہ کتاب ڈھونڈ رہی تھی۔ بے شک وہ ڈھونڈ بھی لیتی اگر زروا کہیں اور رکھتی، اور یہ بات اس بات کو ظاہر کرتی تھی کہ وہ چڑیل بہت عرصے سے ان کے پیچھے تھی، لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ میرا نام زین ہے اور آپ یہ بھی جان گئے ہوں گے کہ میں جن زادہ ہوں، لیکن آپ لوگ میرے بارے میں وہ جانتے ہیں جو بس میں نے بتایا ہے۔ میں اس حویلی میں اکیلا میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ میری فیملی میں امی ابو اور میرا چھوٹا بے دو چشمی ہے الف لت 6-7-8 چھوٹی یہ شامل ہے۔ وہ ایک بلا جو قید نہیں ہے وہ لت 6-7-8 چھوٹی یہ تھی۔ وہ لت 6-7-8 چھوٹی یہ اور میرے امی ابو اور بے دو چشمی ہے الف لت 6-7-8 چھوٹی یہ کو اس تصویر میں بند کر گئی۔ وہ ان سے اس کتاب کا پوچھ رہی تھی جس کا ان کو نہیں پتا تھا، اور ان کے رنگ پہنے کے باوجود وہ ان کو اس تصویر میں بند کر گئی۔ میں جلدی سے ایک طرف ہو گیا، اس لیے بچ گیا، لیکن مجھے حیرانی اس بات پر ہوتی تھی کہ اس نے ان سے کیوں نہیں بند کیا۔ خیر یہ بات بھی بعد میں کھل گئی کہ اس کے پاس اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ مجھے بھی بند کر سکتی، اور وہ اسی حویلی میں رہنے لگی۔ پھر ایک رات اس نے الف لت 6-7-8 شین آنی کے شوہر کا بھی شکار کیا۔ وہ اکثر رات کو اپنا شکار کرتی اور میں کسی کو بھی نہیں بچا پاتا تھا، لیکن اس رات جب زروا اور اس کے سارے کزن شرارت کر رہے تھے اور تو اس کو اس کا من پسند یدہ شکار مل گیا۔ جب وہ حویلی کے اندر لت 6-7-8 چھوٹی یہ وہ اس کو اندر کی طرف بلا رہی تھی تاکہ اس کا شکار کر سکے، مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے جلدی سے جا کر اس کو پکڑا۔ جب وہ چڑیل اس کو تقریبا بے ہوش کر چکی تھی، میرے جاتے ہی وہ غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہونے کی وجہ مجھے پہلے تو سمجھ نہیں آئی، لیکن بعد میں آگی کہ وہ زروا کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ اس کتاب کی تلاش میں گئی تھی۔ اگر زروا ہوش میں ہوتی تو اپنی دادی کی تصویر اس حویلی میں دیکھ کر ضرور چونکتی، کیونکہ وہاں وہ لال انگوٹھی جس کے پاس بھی جاتی تھی اس کی تصویر یہاں آ جاتی اور زروا کی بھی تصویر وہاں لگ گئی تھی، لیکن بالکل کنارے پہ ہونے کی وجہ سے میں دیکھ نہیں پایا تھا۔ میں اس کو لے کر کمرے میں آیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ باہر جیم الف لت 6-3 اور وہ چڑیل اس کو کاف لت 6-7-8 چھوٹی یہ نقصان پہ ہے نوچے الف لت 6-3 اس لیے ڈانٹ کر اس کو یہی رہنے کا کہتا۔ باقی آپ کو پتا تو چل گیا ہوگا کہ مجھے زروا سے عشق ہو گیا ہے، چلے میں آپ کو بتاتا۔ جب اس چڑیل نے زروا کو اپنی جانب کھنچ کر حملہ کرنا چاہا تھا، زروا نے بھی اسی وقت وہ پتھر اس کے سینے پر پہلے والے پتھر کے ساتھ مار دیا تھا، لیکن ان خون زیادہ بنے کی وجہ سے زروا بے ہوش تھی، جس کی وجہ سے ہم سمجھے کہ چڑیل نے اس کا کام تمام کر دیا ہے۔ ہم سب شاکر ہو گاف لت 6-3 تھے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ زروا اس چڑیل کو ختم کر چکی ہے، لیکن ہمیں یہ تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زروا کیوں نہیں اٹھ رہی۔ خیر بلال اور سفیان صاحب اس کے پاس گاف لت 6-3 کیونکہ حصار کی وجہ سے میں نہیں جا سکتا تھا۔ جب وہ اس کو حصار سے باہر لے کر نکلے تو میں جلدی سے اس کے پاس گیا۔ ہاں اس کی سانس چل رہی تھی، مطلب وہ صحیح تھی۔ 3 دن بعد جا کر اس کو ہوش آیا۔ اس دوران میں اکثر اس کو دیکھنے جاتا تھا۔ میری فیملی بھی اب آزاد ہوگی، میں جن ہوں۔
یہ بات صرف بلال جانتا ہے۔ سب ابھی کھانا کھا کر فارغ ہے اور لتچہدیتین تھے کہ بلال ایک دم ٹھکر باہر گیا، اور جب واپس آیا تو اس کے ساتھ کاف اور لت678 چھوٹی یہ اور بھی تھا۔ زرواہ گڑیا بلال زرواہ کو بلاتا ہے، جو بلال کے ساتھ موجود شخص کو دیکھ کر اپنا منہ دوسری طرف کر لیتی ہے، لیکن بلال کے بلانے پر بلال کی طرف دیکھتی ہے۔ جی بے دو چشمی ہے الف لت678 چھوٹی یہ میری گڑیا کا سرپراز۔ بلال ایک چوکور سی سبز رنگ کی چھوٹی سی ڈبی اس کی جانب کرتے ہیں اور لت678 کہتا ہے۔ زرواہ بنا دیر کیے اس سے ڈبی پکڑتی ہے اور جلدی سے کھولتی ہے۔ اس کی جلدی دیکھ کر سب ہنس پڑتے ہیں اور اس کے اگلے اسکپراشن کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ سب کو ہی پتا ہوتا ہے کہ اندر کیا ہے الف لت678 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 بے دو چشمی ہے الف لت678 چھوٹی یہ سچی یہ میری گاڑی کی چابی ہے۔ زرواہ منہ پہ ہاتھ اپنی خوشی سے نکلتی چیخ کو روکتے ہیں اور لت678 پوری آنکھیں کھول کر بلال سے پوچھتی ہے، کیونکہ اس نے کافی عرصے سے ڈرائیونگ سیکھی ہے اور لت678 چھوٹی یہ تھی اور بلال سے اپنی ذاتی گاڑی لینے کا کہہ رہی تھی، جس کو آج بلال نے پورا کر دیا تھا۔ بلکل میری گڑیا کہے اور میں نہ مانو، بلال ہولے سے اس کے سر پر چت لگاتے ہیں اور لت678 کہتا ہے، جبکہ زین خاموشی سے اس کے سارے ایکشن دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ لت676 زین بیٹا بیٹھ جیم الف لت676 کچھ کھا لو تم بھی۔ عثمان صاحب زین کو دیکھتے ہیں اور لت678 کہتے ہیں۔ عثمان صاحب کے کہنے پہ زرواہ بھی زین کو دیکھتی ہے، لیکن فوراً ہی اپنی نظر ہٹا لیتی، نہیں انکل میں کہا کر آیا، ابھی تو بلال سے کام تھا اس لیے یہاں آنا پڑا، اب میں چلتا ہوں۔ بلال زین کی آپس میں گہری دوستی ہوگی تھی، جس کی وجہ سے باقی سب بھی زین کو جانتے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا جیسے تمہاری مرضی۔ زین جانے سے پہلے ایک گہری نظری زرواہ پر ڈالتا ہے، جو سبز رنگ کے فراق پہنے بغیر میک اپ بہت پیاری لگ رہی ہوتی۔ بے دو چشمی ہے الف لت678 چھوٹی یہ مجھے گاڑی دیکھ اچھا لت676 میں دکھاتا ہوں۔ زین اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر کی جانب چل پڑتا ہے۔ واہ وہ بے دو چشمی ہے الف لت678 چھوٹی یہ آپ گریٹ ہو۔ زرواہ سامنے اپنی گاڑی کو دیکھتی ہے اور لت678 چھوٹی یہ بلال کو کہتی ہے۔ زرواہ ابھی گاڑی دیکھنے میں مگن ہوتی ہے کہ بلال کا فون آتا ہے، جسے سننے کے لیے وہ تھوڑا سائڈ پر چلا جاتا ہے۔ کب تک مجھ سے ناراض رہو گی؟ ایک دم شین کی آواز سن کر وہ ڈر جاتی ہے اور جلدی سے گاڑی کا دروازہ بند کر کے آس پاس کا جائزہ لیتی ہے، لیکن بلال کہیں نہیں ہوتا۔